جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یعنی یہ جہنم کی آگ سے بھی بری ہے اور نفاق سے بھی بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سلسلہ ہے مدنی کلینک، الحمدللہ اس میں بہت ساری آگاہی دی جاتی ہے، امراض کے حوالے سے احتیاطی تدابیر دی جاتی ہیں۔ امت کی خیرخواہی بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچائے۔ آج کا ہمارا مدنی کلینک میں جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ درد ہے، پین ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، درد چاہے سر میں ہو، چاہے پیٹ میں ہو، چاہے دانت میں ہو، چاہے آنت میں ہو، انسان جب درد میں مبتلا ہوتا ہے تو بڑی کرب کی صورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات اچھا خاصا سویا ہوا شخص بیدار ہو جاتا ہے، اچھا خاصا جاگا ہوا شخص ایسے کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی وہ درد کی کیفیت دیکھی نہیں جاتی۔ اس کو وہی اندازہ کر سکتا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہو۔ ہمارے تمام جو ناظرین ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے تمام اسلامی بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ پین کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ درد، چاہے درد سر میں ہو، خصوصاً ہمارے سر درد کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب، درد جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ ابتدائی طور پر ہمیں بتائیں کہ عموماً درد جو ہے اس میں کہا جاتا ہے یہ مسکولر پین ہے، بعض اوقات سر درد میں تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں اعصابی درد ہے۔ درد کیوں ہوتا ہے؟ درد کے حوالے سے باپو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ اسٹڈی سامنے سے گزری ہے کہ ایک بڑی تعداد درد کو جو ہے بہت ہلکا لیتی ہے، بہت لائٹ لیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتی کہ ہو گیا، کوئی سمپل سی کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لے لی، اس کو ریلیز کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک اسٹڈی میں اور دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت ہی سویلائزڈ کنٹری، ترقی یافتہ کنٹری، میرے کو بڑا عجیب سا لگا کہ اس کے اندر تقریباً 8 ملین لوگ کسی نہ کسی درد میں مبتلا ہیں۔ اچھا، 8 ملین، اور جن میں سے صرف 2% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی اسپیشلسٹ سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ ترقی یافتہ ملک کی بات کر رہا ہوں، جبکہ ہماری تو کنٹری کی بات ہی الگ ہو جائے گی بالکل ہی۔ تو وہاں پہ یہ صورتحال ہے، تو ہمارے یہاں کیا صورتحال ہوگی؟ تو اگنور کرتے ہیں اس کو، اگنور کرتے ہیں اس کو، مطلب اس کو کوئی وہ مرض تصور نہیں کرتے۔ مطلب آپ نے کہا لائٹ لیتے ہیں، غذا تو لائٹ نہیں لیتے مگر درد کو لائٹ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں بہت سارے درد کی اقسام ہوتی ہیں، جس میں ایک تو آپ نے تذکرہ کر دیا ہے کہ سر کا درد ہوتا ہے، اس کو عمومی طور پہ بہت لائٹ لیتے ہیں لوگ۔ ہمارے یہاں تو شاید اس کو لائٹ نہیں لیتے ہیں، کہ ہمارے یہاں تو فوراً سر کا درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جاتے ہیں۔ اس کی دیکھو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا ہے۔
ادروائز اور کوئی انٹینشن نہیں ہوتا مریض کا کہ میں نے علاج کروانا ہے, اس کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا ہے. اگر وہ یہ سوچ کے جائے کہ یار میرے کو سر میں تکلیف ہو رہی ہے, بلڈ پریشر ایک ریزن ہو سکتی ہے, ایک وجہ ہو سکتی ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے, ہائی کی وجہ سے آپ کے ہو سکتا ہے, ہر ہائی بلڈ پریشر میں سر کا درد نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہو, لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو چیک اپ کرواتے ہیں. جب ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے پہلے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں, کیا ہو گیا بیٹا, کمپلین تو بتائیے. نہیں وہ جی سر میں درد ہو رہا تھا, اچھا چیک کیا نارمل, تو میرے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے. اب اس کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو سر کے درد کی وجوہات کیا آتی ہے. اب یہاں سے بلڈ پریشر اگنور کر دیا نا آپ نے, ہٹا دیا اس کو, اب آپ دیکھیں اس کو دوسری سسٹم پہ آ جاتے ہیں کہ یار اس کو نزلہ تو نہیں ہے کہیں, اس کی طرف آ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ایک سر میں درد ہوتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا وے آف اسٹڈی کیا ہے, پڑھنے کا کیا ہے, کالج میں کس طرح پڑھتا ہے, کیا کرتا ہے, آنکھوں کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے. دوسرا چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یار ٹی وی تو بہت زیادہ نہیں دیکھتا, اس کی وجہ سے آنکھوں پہ کوئی زیادہ اثر تو نہیں پڑ رہا ہے. پھر تیسری خدا نہ خواستہ کوئی فیملی ہسٹری تو نہیں ہے کوئی, اس کو خدا نہ خواستہ آدھے درد تو نہیں ہے, سر کا درد تو نہیں ہے. اس کے بعد یہ چیزیں رول آؤٹ ہو جاتی ہیں. پھر ایک جو درد آتا ہے جو ہوتا ہے سینے کا درد. اب سینے کا درد بھی بہت لائٹ لیتے ہیں. سینے کے درد کے اندر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو اگر سینے کا درد ہوتا ہے تو اس کو تو کسی صورت میں لائٹ نہیں لینا چاہیے. اسپیشلی 40 سال جب کراس کر جاتا ہے اس کے بعد تو کسی صورت میں لائٹ نہیں لینا چاہیے. فوری طور پہ اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر یا فیملی فزیشین جو بھی ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیا جائے, ان سے مشورہ کر لیا جائے. کیونکہ اس میں درد کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے نا, درد بیسیکلی اٹ سیلف خود کیا ہے. جیسے درد یہ ہوتا ہے نا, انسانی جسم کا ایک سینسر سسٹم ہے. باڈی میں کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے, جسم میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے, تو وہ انسان کو پتہ کیسے چلے گی. جیسے پٹھوں کا جو درد ہوتا ہے, پٹھوں میں اگر ویکنیس ہوتی ہے تو پین کی صورت کے اندر پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اب میرے مسل پولے ہوئے ہیں تو پٹھوں میں درد ہو رہا ہے تو پتہ لگ رہا ہے ہاں کچھ یہاں پہ ہوا ہے. سر میں اگر کوئی تبدیلی آئی تو سر میں درد ہوتا ہے. پیٹ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا درد پیٹ کی طرف ہوتا ہے. تو اس کو پھر ہم اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ایک باڈی کا سینسر سسٹم ہے, جہاں پہ بھی کوئی تبدیلی پیدا ہوگی وہ آپ کو بتا دے گی درد کی صورت میں کہ یہاں پہ کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے. وہ نارمل سے ہٹ کے کوئی چیز, نارمل سے ہٹ کے کوئی چیز. اب اسی طرح جیسے آپ بیان فرما رہے تھے سینے کے درد کے بارے میں, تو اس کو کتنا سیریس لے لینا چاہیے. اور جیسے کوئی ایج گروپ بھی ہونا چاہیے کہ 30 سال یا 35 سال کے اوپر, اس کو باقاعدہ روٹین میں چیک اپ کروانا چاہیے. دیکھیں عمومی طور پہ تو اگر سینے میں درد خدا نہ خواستہ کسی کو ہوتا ہے تو اس کو تو 40 سال کی عمر کے بعد تو بالکل لائٹ نہیں لینا چاہیے, بالکل بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے. فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے, کیونکہ سینے کے درد کی چھوٹی وجوہات نہیں نکلتی, بہت بڑی وجوہات نکلتی. وہ مریض جن کو پہلے سے بلڈ پریشر ہے, جی, جن کو کولیسٹرول جن کا پہلے سے وہ ہائی رسک پہ بالکل ہے نا, تو ان کے اگر یہ پرابلم ہو رہا ہے, رات میں اگر کبھی درد ہو رہا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ہو تو فوری طور پہ بجائے اس کے کہ اپنی سیلف میڈیکیشن کریں, فوری طور پہ ڈاکٹر سے, ہو سکتا ہے آدھی رات کو ہو تو ڈاکٹر نہ اویلیبل ہو تو نیئر بائی ہاسپٹل تو کھلے ہوتے ہیں, ایمرجنسیز بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں, وہاں پہ جا کے ضرور چیک اپ کروا لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ سستی کا مظاہرہ کریں اور پھر وہ ایک بڑا نقصان کا باعث بن جائے. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے, اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, شوگر کی بیماری ہے, خدا نہ خواستہ اور کوئی معاملہ ہے, یا اسموکر ہے, صحیح, اور ایسی صورت کے اندر یہ رسک فیکٹرز ہیں, ایسی صورت کے اندر اس کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے, وہاں پہ اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے. ایک دفعہ دکھانے کے بعد جب تسلی ہو جائے, سمپل ڈاکٹر دیکھے گا, اگر کوئی اس کو بڑا ایونٹ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو وہ سمپل سی ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہ سیٹل ہو سکتا ہے. یہاں عموماً ڈاکٹر صاحب جب آپ نے کہا کہ اس کو سیریس لینا چاہیے, لائٹ نہیں لینا چاہیے, تو یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب سر میں درد ہوا تو اس کے لیے ایک ٹیبلٹ رکھی ہوئی انہوں نے کہ فلاں ٹیبلٹ جو ہے وہ سر درد کے لیے ہے. اب وہ مستقل ہو رہا ہے, مطلب 2 دن ہوا اس نے وہ ٹیبلٹ لی, صحیح ہو گیا وقتی طور پر, تو اب اس کے پاس یوں جیب میں دوائی رکھی ہوئی ہے, سمجھ لیں آپ, اور اس نے وہ ٹیبلٹ دی. یہ کیوں کھا رہے ہیں بھائی آپ؟ یار وہ سر میں درد رہتا ہے نا تو میں اس کو لے لیتا ہوں. اچھا پیٹ میں درد ہے تو اس کی بھی ایک دوائی اس سے معلوم ہو گئی, جناب یہ پیٹ میں کسی نے بتا دی کہ یہ پیٹ کے درد کے لیے. اب وہ پیٹ کے پین کے لیے اس نے جو ہے وہ ایک دوائی اپنے پاس استعمال کر لی. وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ رات میں اگر پین ہوا تو اس نے پھر وہی دوائی لی, یعنی وہ دوائی گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مستقل حل ہے اور یہ اس کا میرا علاج ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو چیک اپ کروائے, لائٹ نہ لے اور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے بالکل, خصوصاً سینے کے درد کو. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ جو 40 پلس ہے یا جو 40 ہو چکے ہیں, 40 جن کی ایج 40 کے ہو چکی ہے, 40 کے بعد یا 40 کے ہو چکے ہیں, تو وہ جو ہے وہ
ڈاکٹر سے رجوع کریں. بالکل. از خود دوائی کھا کر ٹیمپریری اس کا حل نہ نکالیں. نہیں, اس میں حل نکالنے میں اپنا ہی نقصان ہے. دیکھیں, اگر چلیں بالفرض اگر انہوں نے دوا کھائی, درد ٹھیک بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, درد تو ایک علامت ہے نا. صحیح ہے. اور علامت ختم کرنے سے بیماری نہیں ختم ہو جاتی. صحیح ہے. تو آپ اس بیماری کی جڑ پہ پہنچے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. اور جب آپ کے ساتھ یہ رسک فیکٹرز چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, اسموکرز بھی ہیں, سگریٹ بھی پیتے ہیں, تمباکو کا استعمال کرتے ہیں, یہ تو بہت بڑے رسک فیکٹرز ہیں. تو ایسی صورت کے اندر اگر بالفرض ایسا کوئی دوا آپ استعمال کر لیتے ہیں جس سے آپ کو آرام مل جاتا ہے, تو اس کو پھر لائٹ نہ لیں, آپ جا کے ضرور چیک اپ کروائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی تھی, ذرا معائنہ کر لیں. تو وہ دیکھ لیں گے, جو بھی معاملات ہوں گے اس کے حساب سے وہ انویسٹیگیشن کر لیں گے. تو اس میں دوا لینے کا کوئی مقدار بھی ہے کہ ایک دن میں اس سے زائد نہیں لے سکتے؟ جیسے کوئی جو بھی پین کلر ہے منیمم جو ہے 3 سے 4 گولی سے زائد نہیں لینا چاہیے پین کلر ایک دن میں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا سالٹ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب بہت سارے سالٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ٹیبلٹ 500 ملی گرام کی ہوتی ہے, 500 پاور کی ہوتی ہے. کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جو 500 پاور کے حساب سے اس کا جو سالٹ ہوتا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے, لیکن اس کا پاور 10 ملی گرام کا ہوتا ہے. تو مریض یہ سمجھتے ہیں یار 10 پاور کے پہلے یہ کھا لیتا ہوں, لیکن یہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. زیادہ خطرناک. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا کرائٹیریا تو میرے خیال میں مریض کو ڈیسائیڈ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کون سی لے کون سی نہیں لے. سمپل اگر بالفرض ایسی صورت ہوتی ہے کہ سمپل پین کلرز جو عام روٹین میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, اگر وہ استعمال کر لے ایک آدھ, تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اپنے اپنے کنسرن ڈاکٹر سے معلوم بھی کر لیں وہ کون سا پین کلر استعمال کر رہے ہیں اور دن میں کتنی مقدار میں یہ گولی لے سکتے ہیں. بالکل 3 یا 4 اس سے زائد نہ لیں, وہ بھی وقفے سے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کے. نہیں سلمان بھائی, دیکھیں اگر 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے کے اگر ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم ان کو پرسکرپشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اٹس بیٹر کہ وہ ایک سنگل ڈوز اگر ضرورت محسوس کریں تو لیں, ادروائز نیکسٹ ڈوز کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب میرے کو یہ پرابلم ہے, میں نے یہ دوا لی تھی, آرام میرے کو تھوڑا آیا لیکن ٹھیک نہیں ہوا, یا میرے کو آرام بالکل نہیں آیا. ڈاکٹر سے رجوع کر کے اگر نیکسٹ ڈوز کی ضرورت ہوگی تو ڈاکٹر خود ایڈوائز کر دے گا یار آپ نے اس ڈوز میں اس دوا کو اتنے دن استعمال کرنا ہے, یا اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے تو انویسٹیگیشن کروا. اکثر عموماً جو پین کلر جو دوائیں ہوتی ہیں نا, ان کے 2 بڑے خطرناک سائیڈ افیکٹ ہیں. ایک تو یہ پیٹ کے اندر ایسیڈیٹی تیزابیت بہت کرتا ہے, دوسرا ڈرگ انڈیوس رینل فیلئر یعنی گردوں کی فیلئر کا سبب ہے. تو اور یہ کچھ تعداد پیشنٹ کی ایسی ہے جو دوائیاں پین کلر لے رہے ہوتے ہیں, ایک حد کے بعد ان کو پین کلر ان پہ اثر بھی نہیں کر رہا. اب جو 10 mg کی لے رہا ہے وہ اگر دوائی, اس کے بعد پھر وہ خود ہی ڈوز بڑھا رہا ہے اس کو, اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے, یہ واقعی ہے کہ پہلے میں کھا رہا تھا, کھانے کے بعد بھی اب یہ اثر نہیں اب اثر نہیں دے رہی. تو اب خود تو دوائی نہ شروع کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور خصوصاً سر درد کے بارے میں جو پین کے حوالے سے ہمارا سلسلہ ہے, اس میں سر درد عموماً یہ اتنا کامن ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. تو سر میں درد کیوں ہوتا ہے, کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تو ذہن یہ بنا لیتے ہیں کہ بھائی بلڈ پریشر بڑھ گیا ہوگا, جاتے ہی اس نے اپنا ذہن بنایا کہ بھائی بلڈ پریشر جو ہے وہ میرا چیک کر لیں. یہ بہت کامن ہے. اب نزلے کی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اچھا, نیند کی کمی جو ہے, کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے ہیں جو اس کے ٹینشن بھی ہے. وہ بتائیں کہ آپ اس میں کیا کرنا چاہیے فرسٹ ایڈ کی صورت میں؟ اس میں ڈاکٹر صاحب پہلے ہم چلتے ہیں بچوں کی طرف سے. بچوں میں بھی سر میں درد کی پرابلم ہوتی ہے اور تھوڑی ایڈلٹ ایج میں بھی. تو اس میں جیسے عموماً زیادہ تر جو یہ دیکھا جاتا ہے چشموں کے نمبر کا, نظر کی کمزوری کی وجہ سے موسٹ کامن جو سر میں درد ہوتا ہے. ہاں, اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ بھی ریزنس ہوتی ہیں جو آپ نے فرمائی ہیں. دوسری جو ریزن, اچھا اس میں جو یہ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ سر کے درد کو انشاءاللہ جو نا ایج وائز لے لیتے ہیں, پہلے چھوٹے بچوں میں پھر بڑوں میں, اس حساب سے. اچھا, اس میں جو جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ آئی سائٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آنکھ کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے, تو اس میں 2-3 چیزیں نوٹ کر لینی چاہیے کہ بچہ جو ہے بہت زیادہ اسکرین کو یوز تو نہیں کر رہا, چاہے وہ موبائل کی اسکرین ہو, چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین ہو, یا کمپیوٹر لیپ ٹاپ وغیرہ کی اسکرین ہو, وہ تو زیادہ یوز نہیں کر رہا, اور اس کا فاصلہ کتنا ہے پڑھنے کا استعمال کرنے کا. دوسرا, اب یہ تو خیر پاسبل نہیں ہے کہ ہر والدین جو ہے نا وہ اسکول میں جا کے دیکھ لیں کہ بورڈ کی کیا پوزیشن ہے, بلیک بورڈ کی کیا پوزیشن ہے, اس کمرے میں کتنے طالب علم موجود ہیں, اور بلیک بورڈ اس کمرے کے حساب سے ہے یا نہیں ہے. یہ تو ہر کسی کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے, لیکن بہرحال جو یہ افیکٹ ہوتا ہے, بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے. مطلب اگر بچے زیادہ ہیں یا بچے
بورڈ اتنا دور ہے جی بورڈ اس کی آنکھوں سے، تو اب ظاہر اس پر زور پڑے گا نا، وہ جب توجہ کرے گا اس پر کہ کیا لکھا ہوا ہے، اور اگر اس کی آئی سائٹ کمزور ہے تو پھر تو زیادہ زور پڑے گا اس پر. اس میں ایک چیز جو ایک میری نظر سے اسٹڈی گزری تھی کہ کچھ ایسے طالب علم بھی بچے جو ہیں آئے ہیں سامنے جو صرف اس وجہ سے صحیح مارکس نہیں اٹھا پاتے کہ ان کی نظر ویک ہوتی ہے، پیچھے بیٹھتے ہیں. اچھا. اب وہ پیچھے بیٹھتے تو بلیک بورڈ پہ جو ٹیچر کچھ لکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، نہیں دیکھ پا رہا ہوتا. اگر اسی کو پھر انہوں نے آگے بٹھایا بچوں کو، جب انہی کو آگے بچھایا تو انہوں نے فرق آ گیا ڈیفینیٹلی، انہوں نے دیکھا تو ان کو فرق آ گیا، اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوا. تو ہم نے بھی کچھ اپنی اسٹڈی بھی کی تھی، یہاں پہ بھی ہم نے باب المدینہ بھی میں نے کچھ تھوڑی سی اسٹڈی کی تھی طالب علموں کے حوالے سے، تو اس میں یہ چیزیں نظر آئی تھیں ہم کو. مطلب والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو یوں نظر رکھیں گے، اگر واقعی کمزوری ہے ان کی نگاہوں کی تو اسکول میں بھی معلومات کر لیں کہ کہاں بیٹھا ہے میرا بچہ. اسکول میں بھی معلومات کر لیں، اور دوسرا نا آنکھوں کا چیک اپ ہر 6 ماہ میں کم از کم ایک دفعہ کروا لینا چاہیے. اور دوسرا جو ہے اس میں اس کو آنکھوں کا چیک اپ بھی کروا لینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچے کو بہت زیادہ نزلے کی شکایت تو نہیں ہوتی. عمومی طور پہ بچوں کو ٹھنڈی چیزیں کھانے کی عادت ہوتی ہے تو ان کو نزلہ بھی ہو جاتا ہے. اب نزلے کی کیفیت میں بھی سر میں درد ہوتا ہے. اب جیسے سائنسائٹس عموماً اس کو بولتے ہیں جی. اب اس میں جیسے جتنی بھی کھٹی چیزیں ہیں، یہ عموماً باہر کی چیزیں، چپس وغیرہ، جوس وغیرہ، کچھ کو الرجی ہوتی ہے، اس میں سائنس کا پرابلم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے اوپر زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے. سائنس میں ہوتا ہے. آنکھوں کے اوپر سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب؟ آنکھوں کے اوپر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے آپ کا آئی لیڈ سے اوپر کا ایریا، یہ بیسیکلی سائنس ہوتے ہیں ہمارے پاس، ایک سوراخ سے بنے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی اسکل کو دیکھیں گے، یعنی کھوپڑی کو اگر دیکھتے ہیں اس کو ہٹا کے، تو ہم کو یہاں پہ سوراخ سے ملتے ہیں. یہ سائنس کا ایریا کہلاتا ہے، اس میں سوراخ سے ہوتے ہیں. جب آپ کو زکام ہوتا ہے یا نزلہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے ناک بند ہو جاتا ہے. جب ناک بند ہو جاتا ہے تو آپ کو جو سانس لینے کی جو کیفیت ہے اس میں کافی دشواری ہو جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ سوزش پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ریڈنس سی پیدش ہو جاتی ہے سائڈوں کے ایریا کے. جیسے جن کو بابو سائنس کا ہوتا ہے نا جینوئن پرابلم، ان کو اگر ہاتھ لگائیں گے تو یہاں بتاتے ہیں یہاں درد ہو رہا ہے. جن کو جینوئن پرابلم چھونے سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہاتھ لگایا اور ٹینڈرنس ہو جاتی ہے تو تکلیف محسوس ہونے لگ جاتی ہے. یہ کیا ناک کا بند ہونا جو ہے اس سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے؟ ناک بند ہو گئی، ناک بند ہو گئی نا، اس میں ترکیب نزلے کی شکایت سے بھی سر میں درد ہوتا ہے جی. ناک کے بند ہونے سے بھی. دیکھیں ناک تو اسی صورت میں بند ہوگی جب نزلہ آپ کو. صحیح. اب اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جانا، وہ بھی ایک الگ چیز ہے. اب جیسے بابو یہ ہے کہ بلغم ایسی کچھ اشیاء کا استعمال ہو رہا ہے، کھٹی اشیاء جیسے جوس وغیرہ، اس سے بلغم زیادہ بن رہا ہے. تو بلغم جتنا زیادہ بن رہا ہوتا ہے تو یہ جو سائنس ہوتے ہیں ان میں جمع ہونے لگ جاتا ہے. جب ان میں جمع ہو جاتا ہے سمجھ لے سائنس بلاک ہو جاتے ہیں، پھر یہ پین کر رہے ہوتے ہیں. بھلے اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ناک بھی بند ہو گئی اور بلغم کو باہر بہ جانا چاہیے، وہ بہتا نہیں، وہ جم جاتا ہے. جب وہ اسٹور ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پرابلم بلاکیج ہو رہی ہے، بلاکیج ہو رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں سائنسائٹس. تو اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے. عموماً جس کا درد ہوتا ہے اوپر کے دانتوں میں بھی ہوتا ہے، سر میں بھی ہوتا ہے اور آنکھوں میں بھی ہوتا ہے. اور ینگ ایج کے اندر یہ زیادہ ہو جاتا ہے. اب جیسے ایج اگر بڑھ جاتی ہے، ناک کی ہڈی کے جن کو پرابلم ہوتا ہے اس میں بھی سیم اسی طرح کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بچوں کو آئی سائٹ کے حوالے سے بالکل چیک اپ جو ہے وہ اس کے سر میں درد جو ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ متواتر ہونا چاہیے. بالکل ایسا نہیں کہ 2-3 سال میں ہم نے چیک اپ کرایا اس کے بعد ہر 6 ماہ میں کم از کم ہونا چاہیے. اور نظر کی کمزوری کی وجہ سے جب بھی سر میں درد ہوتا ہے وہ عموماً ڈاکٹر صاحب پیچھے کی سائڈ پہ ہوتا ہے، بیک سائڈ کے اوپر ہوتا ہے، اور پیچھے کے جو مسل ہوتے ہیں وہ عموماً اسٹف ہوئے ہوتا ہے. یعنی بچے کو تو سمٹم پتہ ہی نہیں ہوتا عموماً کہ یہ سر میں درد ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو یہ والدین کے اوپر ہے کہ ان کو ہر 6 ماہ میں ایک دفعہ اگر آنکھوں کا چیک اپ کرائیں گے تو اس میں ان کو پتہ چل جائے گا نظر کی ویکنیس آ رہی ہے. فی زمانہ تو بہت ضروری ہے. بالکل فی زمانہ بہت ضروری ہے کیونکہ الیکٹرانک ایگزیکٹلی بچوں کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. گیم کھیل رہے ہیں بچے اور جو بہت ضروری ہے، اس سے آئی سائٹ تو فرق پڑ ہی رہا ہے. بہت مستقل ایک ہی ایل سی ڈی پر یا موبائل پر یا اسکرین پر اس کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے اس پر اثر تو پڑنا ہی ہے اس پر. آپ نے اب یہ خاص توجہ دلائی کہ اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت تو چیک اپ بہت زیادہ ضروری ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بچوں کو جیسے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے موبائل کے استعمال میں، گیم کے استعمال میں، کمپیوٹر کے استعمال میں یا ٹی وی دیکھنے کے استعمال میں؟ دیکھیں ایک بچے تو بیچارے کیا احتیاط کریں گے، والدین کو احتیاط کروانی پڑے گی ان کو کہ ایک طریقہ کار، ایک شیڈیول
جس کو ہم جدول کہتے ہیں کہ وہ دے دیں کہ بھئی یہ آپ نے اپنا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یوز کرنا ہے، اس کے لیے یہ ٹائم ہے، آپ کا شیڈیول ہے، اور اس میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں، اور سب کے ساتھ، صحیح، اکیلے میں نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح موبائل اگر اس کو دیا ہے بچے کو، اور اگر اس میں وہ یوز کرتا ہے، نیٹ وغیرہ یوز کرتا ہے، کسی تعلیمی علم حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار دیتے ہیں. رات کے ٹائم بالکل نہ دیں اس کو، رات کے ٹائم واپس لے لیں اس سے، جو کچھ کرنا ہے یہاں سامنے بیٹھ کے کر لیں ہم، کیونکہ رات کے ٹائم آپ نے دے دیا، ایک تو یہ ہے کہ وہ بھٹک سکتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ لائٹ آف کر کے اس کی روشنی جو ریفلیکٹ کرے گی نا، اور وہ بالکل یہاں ہوگا آنکھوں پہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ اور زیادہ افیکٹ پڑے گی، اس کی نیند کا پیٹرن بھی ڈسٹرب کرے گی، ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا، آنکھوں پہ بھی اثر پڑے گا، اس کی تعلیم پہ بھی اثر پڑے گا، اس کے ذہن پہ بھی اثر پڑے گا، اس کے صحت پہ بھی اثر پڑے گا. تو اگر یہ تھوڑا سا والدین کی ذمہ داری بنے گی اس چیز کو کور کرنے کے لیے، بچہ از خود نہیں کرے گا، بچے کو تو اٹریکشن ملے گی نا اس چیز کے اندر، بچہ از خود نہیں کرے گا، والدین کریں گے اس چیز کو، اگر وہ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ. جیسے باپو ایک سلسلے میں ہم نے کیا تھا، اس میں ایک 20 سال کا ایک پیشنٹ آیا تھا، اس کو نیند کی پرابلم تھی، ان کی ہسٹری لی گئی تھی تو پتہ یہ چلا تھا رات میں ان کا موبائل کا استعمال بہت زیادہ تھا، وہ جتنی دیر موبائل استعمال کر رہے تھے تو ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی. یہ سمجھ لیں 20 سال کی عمر میں نیند کا پرابلم آنا یہ نارمل نہیں ہے. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، بہت اچھی ہمیں معلومات دی گئی بچوں کے سر درد کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بہت سارے مدنی پھول ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی دیے کہ ٹائم جو ہے وہ بچوں کو ایک لمیٹڈ وقت کے اندر ہم نے بچوں کو موبائل کا استعمال کروانا ہے، اگر ضرورت ہے تو ہوئی، پھر اپنے سامنے کروانا ہے، پھر ایک وقت کے اندر جب سونے کا وقت ہو تو اس وقت جب لائٹ آف ہو جاتی ہے اس وقت موبائل کو اتنے قریب سے لے کر آنا، ظاہر ہے اس کی لائٹ ریفلیکٹ کرے گی اور نقصان پہنچائے گی. ہمارے پاس کالز بھی ہیں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سنائیں ہمیں ڈاکٹر صاحب سے. وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رفیق ہے. میرے سر میں اور پورے جسم میں درد ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے تو ڈاکٹر صاحب بتا دیں، جزاک اللہ. کامن سی بات انہوں نے ایک بیان کی ہے نا، اور یہ عموماً جس طرح کہ صبح اٹھے تو سر میں بھی درد ہے اور جسم میں بھی درد ہے، اس کا حل پھر وہی پین کلر سے لیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. دوسری کال بھی سنا دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل ہے. میرے کو آدھے سر درد کا علاج بتائیے، جزاک اللہ خیر. سر درد بھی بتانا ہے اور آدھے سر کا درد تو جسم میں بھی درد ہے. تو پہلی جو کال تھی اس حوالے سے کیا بیان کریں؟ اب اس میں جو اسلامی بھائی نے بولا کہ سر میں بھی درد رہتا ہے اور جسم میں بھی درد رہتا ہے. اب درد کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے عرصے سے ان کو یہ تکلیف ہے. اگر جسم کا درد ان کو لمبے عرصے سے ہے، کافی عرصے سے ہے، تو پھر میرا خیال میں ایک تھورو ان کا چیک اپ ہونا چاہیے، ایک پراپر چیک اپ ہونا چاہیے. کچھ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ کر لینی چاہیے. تھوڑی سی ہسٹری لینی پڑے گی ہمیں ان کی کہ کوئی اور ان کے ساتھ فیملی ہسٹری میں تو نہیں ہے، خدا نخواستہ کسی کو جوائنٹس تو نہیں ہوا پہلے، یا ان کو کوئی پریویس ہسٹری تو نہیں ہے جوائنٹس کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اگر شارٹ ہسٹری ہے، 2 یا 3 دن 4 دن کی ہسٹری ہے، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو باڈی ٹیمپریچر تو نہیں بڑھ رہا کہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا زکام بھی ہو رہا تھا، ہاں بخار کے ساتھ، وائرل میں بھی ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے بھی یہ درد ہو سکتا ہے، جسم میں درد ہو سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ زکام کی کیفیت میں باڈی ٹیمپریچر تھوڑا سا ایسا لگتا ہے جیسے گرم ہو گیا جسم، لیکن ٹیمپریچر ہوتا نہیں ہے. اس کو فیل ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بخار ہو گیا. اور اسی کے ساتھ جو ہے اگر زکام بھی آپ کو ہو رہا ہے، باڈی ٹیمپریچر بھی، تو وہ ڈیفینیٹلی سر میں بھی درد کرے گا. تو بہتر ہے جو بھی ڈاکٹر ہیں ان سے معائنہ کروا لیں گے. اور اس کے بعد کوئی حوالے سے ہم یوں لے لیں گے کہ جیسے اب یہ جنرل کمپلین ہوتی ہے کہ پورے جسم میں درد ہو رہا ہے. اب جسم میں درد سے مراد جیسے کبھی کچھ لوگوں کے جوائنٹس میں زیادہ پین ہو رہی ہوتی ہے، تو جیسے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، ایڑیوں میں درد ہو رہا ہے، تو اس میں کیا کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کا کوئی رول ہے؟ نہیں، اس میں بہت بڑا رول آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب پھر اس کا نیچر آف ورک دیکھنا پڑے گا نا. اگر فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا ہے بندہ جس کا آؤٹ فیلڈ میں زیادہ کام ہے، پھر تو چانسز تھوڑے کم بنتے ہیں. لیکن انڈور کس کا کام زیادہ ہے، ان کو چانس وٹامن ڈی ان کے کو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوگی. انڈور سے کیا مراد ہے؟ مطلب جو گھر میں رہ کر جو کام کرتے ہیں، آفس میں رہ کر، چھت کے نیچے جو کام، دھوپ جن کو نہیں لگتی، دھوپ جن کو، وائٹ کالر بھی کہتے ہیں کہ جو جن کا آؤٹ ڈور کام بالکل نہیں ہے، مطلب دھوپ میں نکلنا ہی نہیں ہے ان کا، ہاں تو دھوپ کے نہ لینے سے بھی وٹامن ڈی کے اندر کمی
بہت فرق اور پڑتا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے دھوپ. تو دھوپ سے لوگوں کو وٹامن ڈی آتا ہے نیچرلی, وٹامن ڈی دھوپ سے ہی آتا ہے. تو اگر دھوپ میں مطلب تھوڑی دیر اگر ہم رہ جائیں, اور کون سا وقت ہوتا ہے مثلا, کیا 1 بجے یا 12 بجے کے کوئی بھی وقت, کسی بھی وقت میں باپو دھوپ لی جا سکتی ہے, اور اس کے لیے 10 سے 15 منٹ کافی ہے. 10 سے 15 منٹ, زیادہ ٹائم نہیں کہہ رہے کہ بہت زیادہ ٹائم لیں, لیکن اس سے 10 سے 15 منٹ کافی ہیں. لیکن اس کے لیے پھر شرط ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈارک کپڑا نہ ہو اور بہت لائٹ کپڑا ہو, بہت ہلکا کپڑا ہو, تب آپ کے لیے 10 سے 15 منٹ کافی ہیں. اگر کوئی ایسا ہیوی کپڑا آپ نے پہن لیا تو پھر آپ کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ بڑھانا پڑے گا. وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ایک نعمت جو ہے وہ دھوپ سے فری آف کاسٹ, فری آف کاسٹ ہے. بازار میں خریدنے جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی اچھے خاصے پیسوں کے ساتھ وٹامن ڈی. سائڈ افیکٹ نہیں ہے, سائڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ اسکن خراب ہونے کے چانسز زیادہ اگر رہے گا وہ دھوپ کے اندر تو ہوگی نا بہت زیادہ. آپ نے 15 منٹ کہا, اور اگر وہ ایسے اوقات میں امیر علیہ السنت نے بھی اس کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے. بچوں کے اندر بھی بعض اوقات جو بچے چلتے نہیں, جو بچے گرو نہیں کر رہے چلنے کے حوالے سے, تو ان کو بھی یہ دیکھا گیا ہے, امیر علیہ السنت نے بھی جو ہے وہ اپنے گھریلو علاج کے اندر جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ بچوں کو دھوپ دلائی گئی تو وہ بچے ماشاءاللہ بہت گرو کر گئے وہ چلنے کے حوالے سے, اور جو ہے وہ ان کا وہ مرض دور ہوا. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. دوسرا جو انہوں نے سوال کیا ابھی, آدھے سر کا درد, کیا مائیگرین کیا کہتا ہے؟ مائیگرین کہتے ہیں اردو میں درد شقیقہ. ہاں, آدھے سر کے لیے بھی انشاءاللہ رحمان, اور پورے سر کے درد کے لیے خلیل بھائی بہت سارا آج تو سجایا ہے انہوں نے, اور بہت کئی نئی چیزیں بھی لے کر آئے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے ہم آگاہی حاصل کریں گے. اس سے پہلے کہ آپ درد سر کے بارے میں ہم خلیل بھائی سے پوچھیں گے, ڈاکٹر صاحب آپ کیا بتاتے ہیں کہ یہ مائیگرین یہ کیا مرض ہوتا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے, اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے, آدھے سر میں درد ہوتا ہے اور بہت ہی شدت کے ساتھ ہوتا ہے, بڑا شدید درد ہوتا ہے اس میں, اور عمومی طور پہ جو ہے نا یہ آپ کی جو بھویں وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ جو پیشانی وغیرہ ہوتی ہے اس کو ذرا انوالو کرتا ہے, یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ انوالو کرتا ہے. اور اس کے بعد جب اس کے اثرات جو ہے نا پھر پوری باڈی پہ نمایاں ہو جاتے ہیں. درد یہاں ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ کی پوری باڈی اس کا ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے, مطلب اتنی شدت کے ساتھ یہ درد ہوتا ہے. میں اس سے 2-4 ہوا, بہت سال ہو گئے, تقریباً 20 سال سے بھی زائد ہو گئے. تو جب ہم سجدے میں جاتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ سجدے میں جو ہے وہ پورا درد جو ہے ادھر آگے جمع ہو گیا ہے, اور بہت آدھی سر کا درد جو تھا یہ پورے واقعی ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ پورے جسم کو متاثر کرتا ہے. ویسے درد تو کہیں بھی ہو جسم کے اندر پوری باڈی پہ افیکٹ تو ہوتا ہی ہے اس کا, مگر اس میں خاص طور پر پورے سر کے درد اور آدھے سر کے درد میں نے یہ فرق پایا کہ زیادہ افیکٹ جو ہے آدھے سر کے درد سے ہوتا ہے, کہ یار یہ کیا صورت شروع ہو گئی آدھے سر کے درد کی. اور جب سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے, مطلب یا ایک طرف جھکاؤ صرف سجدے کی کیفیت میں نہیں ہے, کہیں بھی ہم جب جھکیں گے نا تو گویا ایسا لگے گا کہ آدھا سر میں کوئی چیز ہماری جھک رہی ہے اور ایک طرف جمع ہو گئی ہے وہ. اب وہ جھکنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, سجدے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. تو اب جو ہے جو بات آپ نے بیان فرمائی اس میں کیا احتیاطی تدابیر؟ اور یہ ڈاکٹر صاحب اس میں ہوتا ہے سر میں جو میگرین کا جو درد ہوتا ہے نا بالخصوص, اس کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. جیسے مریض کو جب زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے یا زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اس سے یہ بڑھتا ہے, اور اگر مریض جیسے بہت اونچی آواز کو سن لیتا ہے اس سے یہ درد بڑھتا ہے. باہر آؤٹ ڈور ٹریولنگ جیسے باہر سفر کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ درد بڑھ جاتا ہے. کچھ کھانے ایسے ہیں جیسے کیفین انڈیوس ہوتا ہے, جیسے چائے کا کبھی کبھی چائے پینے سے یہ انڈیوس ہو جاتا ہے, سٹرس کھٹی چیزیں کھانے سے بھی یہ درد ہو جاتا ہے. تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں جو میگرین کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے ان لوگوں کو پرہیز کرنا ہوتا ہے. زیادہ آواز یہ سن نہیں پاتے جس وقت درد ہو رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ شور و غل کی آواز جو اس کے لیے نقصان دہ, بالکل نقصان ہے, اس سے یہ بڑھ جاتا ہے, ایگریویٹ ہو جاتا ہے. اس کا سمپل اور آسان جو علاج ہے نا وہ یہ ہے کہ تاریک اور خاموش جگہ. بالکل. اچھا, تاریخ سے مراد اندھیرے میں تھوڑا سا لائٹ ان کو سمجھ نہیں آتی, لائٹ جو ہے وہ پرابلم کرے گی, زیادہ لائٹ اس کی آدھے سر کے درد کو بڑھا دے گی, بڑھا دے گی. تو تاریک اور خاموش جگہ ہوگی تو اس کو بہت جلدی آرام بھی ملے گا. اس سے شور و غل والی جگہ بہت بڑھ جائے گا, اس میں تکلیف اس کی کافی زیادہ بڑھ جائے گی. دوسرا ساتھ ساتھ جو ہے نا ذہنی تناؤ اس کو کم کرنا پڑے گا. جب ذہنی تناؤ آپ کم کریں گے
جیسے سلمان بھائی نے فرمایا کہ ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، ٹینشن کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس میں بھی اس کی جو اس کی وہ شدت جو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز آپ مزید عرض کر دیں کہ اس میں نارمل پین کلر لے سکتے ہیں، جیسے عمومی طور پہ سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ لیتے رہتے ہیں لیکن سر کا درد ختم نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے لیے انہیں کرنا کیا چاہیے کہ کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے ڈائگنوسس کرا لیں؟ بالکل، اس کے لیے دیکھیں بات وہیں آتی ہے کہ اب آپ نے ایک گولی لے لی، صحیح، آرام مل گیا، درد تو ختم کر دیا نا، علاج نہیں ہوا جی، تو علاج کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے اس درد ختم کر دینا علاج نہیں ہے، اصل اس کی بنیاد کیا تھی، جڑ کیا تھی، وہ کس وجہ سے ہوا وہ۔ ایگزیکٹلی، ہر سر کا درد وہی نہیں ہوتا، جیسے میگرین ہے یہ ڈفرینٹ ہے، اس کی دوائیاں ڈفرینٹ ہے، اس کا ڈاکٹر دوسرا ہے، کنسلٹنٹ دوسرا ہے، جی، نیورولوجسٹ ہوتا ہے وہ ایگزامن کرتا باقاعدہ، اس کو ہسٹری لیتا ہے، اس کے بعد ہی وہ ڈائگنوز کر کے اس کی دوائیاں ڈفرینٹ ہیں۔ تو اس کی نزلے کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے اس میں؟ نزلے کا بھی ڈیفینیٹلی بہت اثر ہوتا ہے، آدھے سر کے درد وہ بڑھا دیتا ہے نا۔ اگر نزلہ آپ کا ہوگا، فرض کریں آدھے کا سر کا درد بھی نہیں ہوا، نزلے کی کیفیت میں بھی آپ سجدے کی صورت میں جاتے ہیں تب بھی آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ٹنوں وزن آپ کے سر کے اوپر آ گیا ہو، تو اس کیفیت میں جس میں آلریڈی درد موجود ہے جب اس صورت میں آئے گا تو ڈیفینیٹلی زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہمارے پاس کال بھی ہے، اور خلیل بھائی ہمیں آج بتائیں، آپ ابھی آدھے سر کے درد کی بات ہو رہی ہے، تو کیا آدھے سر کا درد یا پورے ہی سر کا درد ہو، درد تو پھر درد ہے، اس میں کیا آپ کے پاس اس میں کوئی ایسا نسخہ میں ارشاد فرمائیں؟ ایک تو میں یہ عرض کروں گا، جس طرح ہم ایک بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارا باورچی خانہ ہمارا دواخانہ، تو آپ نے آج کچھ چیزیں تو باورچی خانے کے باہر والی بھی رکھی ہوئی ہیں، بہرحال پہلے کچھ ایسے آسان نسخے ہمیں بتا دیں جس کی عام طور پر جو سر درد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کیا جائے، کوئی ایسی ٹوٹکا، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا گھریلو علاج ہمیں بتائیں۔ جی انشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خود ایسا ہی ہے کہ کچھ آسان علاج بھی ہیں روحانی اور گھریلو، اور اس کے بعد جو ہے کہ کچھ طویل علاج بھی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل پہلے مختصر درد سر کے 4 مختصر اور آسان روحانی علاج یہ عرض کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی آسان ہے، یہ مختصر اور آسان روحانی علاج 4 عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، یا سلامو 11 بار پڑھ کر دم کیجئے، 3 یا 7 یا 11 بار اسی طرح پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ تعالی 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے قبل ہی آدھے سر کا درد کافور یعنی دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل پورے سر کے درد کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل مفید ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ یہی کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر سر میں باندھ لینے سے بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت ہی آسان اور مختصر سا علاج ہے، مگر جب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے تو اس کے اندر جو میم اور لفظ اللہ عز و جل کے اندر جو ہا ہے، اور اسی طرح رحمان اور رحیم میں میم ہے تو اس کا منہ کھلا ہونا چاہیے۔ 2 علاج اور ہیں وہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ 65 مرتبہ 65 بار بعد نماز عصر پڑھ کر سر پر دم کرنے سے آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہو جائے گا۔ یہ تینوں علاج جو میں نے عرض کیے یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 38 پر موجود ہے۔ اس کتاب کو تو ناظرین اپنے گھر میں بسائیں اور ضرور پڑھیں، اتنے کارآمد آپ نے روحانی علاج اس میں عطا فرمائے ہیں، بہت ہی پیارا رسالہ ہے، ضرور خرید فرمائیں اور پڑھیں بھی۔ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے dawatIslami.net میں جو ہے وہ ہماری سروس ہے بک سروس، اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، کتابوں کا خزانہ ہے، ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ اب تو موبائل آپ کے پاس ہے، موبائل کے ذریعے بھی آپ نیٹ سے کنیکٹ ہو کر dawatIslami.net کی بک سروس سے آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت ہی زیادہ الحمدللہ کارآمد باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کو آپ نے اس سے پہلے احادیث بھی کئی بیان کی ہیں امیر اہل سنت نے، ضرور اس کا مطالعہ کیجیے۔ روحانی علاج بتایا گیا، یا سلاموں کا بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی، اور لا الہ الا اللہ کا بھی۔ آخری چوتھا علاج جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یا مجیبو جو کوئی پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا۔ تو یہ بھی بہت ہی آسان ہے اور چند سیکنڈ کے اندر یہ علاج انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گا۔ مزید طبی علاج کے حوالے سے آپ کچھ؟ جی
آدھے اور پورے سر کے درد کے 5 آسان گھریلو علاج۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سر درد سے منٹوں میں نجات۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 چمچ چینی اور 2 عدد بڑی الائچیوں کے دانے نکال کر منہ میں رکھ لیجیے اور انہیں چیگم کی طرح چباتے اور چوس چوس کر پیتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل تقریباً 5 منٹ میں شدید درد سر سے نجات مل جائے گی۔ چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ عز و جل درد سر کا مرض جاتا رہے گا۔ بہت آسان نسخہ ہے، مگر اب شوگر والے کیا کریں گے؟ شوگر والوں کے لیے بھی بتا دیں کہ ان کو سر میں درد ہوا تو وہ تو چینی کے ساتھ نہیں استعمال کر سکتے۔ اس میں چینی کی مقدار میں خاص کم ہے جی 1 چمچ چینی ہے، مگر اس کے ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ شوگر کے مریض چینی کے بجائے 12 عدد ہرے پودینے کے پتے الائچیوں کے ساتھ استعمال کریں تو شوگر والوں کا بھی کام چل جائے گا۔ یہ الائچی کے دانے جو آپ نے بتایا نا، یہ بڑے کارآمد ہیں۔ یہ بڑی الائچی بھی آ گئی ہے، عموماً بریانیوں میں اور کھانے میں ڈلتی ہے۔ یہ ہمیں اس سے واسطہ نہیں پڑتا، جو باورچی خانے میں ہوتے ہیں ان کا واسطہ پڑتا ہے، مگر اب جو ہے وہ اس کا طبی علاج امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا ہے اپنے رسالے کے اندر۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک جگہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ جو شوگر کا مریض ہو تو وہ اس کے 5 دانے صبح اور 5 دانے شام کو کھائے تو انشاءاللہ عز و جل اسے شفا ہوگی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اس کو ضرور استعمال کریں، ہمارے باورچی خانے کی اور ہمارے کھانوں کی زینت بھی ہے، خوشبو پیدا کرتی ہے کھانوں کے اندر، اس کے اپنے فوائد بھی ہیں۔ مزید 4 علاج اور یہ جو میں نے علاج عرض کیا یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 27 پر یہ علاج موجود ہے، وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، گرم دودھ میں دیسی گھی ملا کر پینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے درد سر میں۔ صحیح۔ نمبر 3، ناریل کا پانی پینے سے آدھا cc یعنی شقیقہ بھی کہتے ہیں اس کو، آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں، اور آدھا cc یہ الفاظ شیخ طریقت امیر سنت نے تحریر فرمائی بھی کہتے ہیں اس کو، درد شقیقہ بھی کہتے ہیں۔ ناریل کا پانی تو جو ہے وہ ویسے بھی فائدے ہیں اس کے، اور آج کل مل بھی جاتا ہے یہ، تو اس کو اگر پی لیا جائے گا انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور دیگر فوائد بھی امیر علیہ سنت نے اس کے بیان فرمائے مدنی چینل پر۔ ناریل کا پانی پینے سے آدھا cc یعنی آدھے سر کا درد اور پورے سر کے درد میں کمی آتی ہے۔ نمبر 4، 1 کپ پانی میں 1 چمچ ہلدی ڈال کر جوش دے کر پینے یا بھاپ لینے سے انشاءاللہ عز و جل سر کا درد دور ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھاپ کا انہوں نے کہا، بھاپ کے بڑے فوائد ہیں، کوئی لونگ سے بھاپ لے رہا ہے، یہاں ہلدی کا بھاپ کا کہا، اور بعض اوقات جو ہے وہ بھاپ میں اسٹیم جس کو کہتے ہیں، تو ویسے کیا اسٹیم کے فوائد اور کس طرح لینی چاہیے؟ نزلے میں یقیناً بھاپ لی جا سکتی ہے، اور اگر نزلے کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے تو بھاپ وہ آپ کو فائدہ دے گی، لیکن اگر سر کے درد کی وجہ کچھ اور ہے تو وہ اسٹیم آپ کو فائدہ وہ فائدہ نہیں دے گی۔ مطلب نزلہ اگر ہے اس کو تو اسٹیم لینے سے اس کو فائدہ پہنچے گا، ناک بند ہے اس کی فائدہ ہوگا۔ کیسے پتہ چلے گا ناک بند ہے؟ عموماً تو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں آپ کی ناک بند ہے، ویسے تو اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا، وہ تو کہہ رہا ہے میں نارمل ہوں، سر میں درد بھی ہو رہا ہے وہ، مگر یہ نہیں معلوم کہ اس کی ناک بند ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک تو پیشنٹ کو ویسے معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ ناک بند ہوتی ہے نا، ایک تو اس کی جو بولنا ہے نا اس کی آواز ہی چینج ہو جاتی ہے، بالکل بھاری ہو جاتی ہے آواز۔ پھر بعض مریض ہوتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ نہیں پتہ چلتا، تو اس میں بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ روئی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، جیسے یہ ہمارے پاس کاٹن ہے، یہ اس کا چھوٹا سا آپ نے یہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ بنا لیا، اور اس کو اپنے نوسٹرلز یعنی نتنے کے پاس لے جا کے اس کو اندر کی طرف لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ اندر لیں گے آپ تو اس کی موومنٹ تو یہ بتائے گا کہ کھلی ہوئی یہ سائڈ کھلی ہوئی یا نہیں کھلی، ناک کا فین کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یا رکا ہوا ہے وہ۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کی موومنٹ سے پتہ چل جائے گی، ایک طرف کم ہوگی ایک طرف زیادہ، موومنٹ دونوں طرف ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف کم ہوگی ایک طرف زیادہ ہوگی۔ جن کی کم ناک بند ہوگی نا تو اس سے فوری طور پہ اس ٹیسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ناک بند ہے کہ نہیں ہے۔ باقی جو اگر جن کی بہت زیادہ شدید نزلہ وغیرہ ہوتا ہے، زکام وغیرہ ہوتا ہے، تو ویسے ہی ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کی ناک بند ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آج ہی گھر پہ ٹیسٹ کر کے اسٹیم لے لیں؟ بالکل آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی خدا نخواستہ آزمائش ہے تو، صحیح نہیں ہے تو اگر ویسے بھی اسٹیم لینے میں کوئی، ہاں کیا
یہ اسی طرح بچوں کا بھی ٹیسٹ کر لیں, پھر بچوں کو اسٹیم دے دیں جن کو اگر نزلے کی پرابلم ہو رہی ہو. ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن احتیاط کس طرح لینی ہے اسٹیم بچوں کو کیسے لانی ہے؟ بچوں میں ایک عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے بہت بد احتیاطی سے کام لیتے ہیں کہ وہ ایک بڑے پتیلے کے اندر جو ہے پانی گرم کر لیتے ہیں, بچے کا منہ اس پتیلے پہ لے جاتے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ایسے گود میں بٹھا لیتے ہیں اور پتیلا ایسے سامنے رکھ لیتے ہیں, بچہ جاگ بھی رہا ہے اور وہ ہاتھ پیر بھی ہلا رہا ہے پوری طریقے سے, خدا نہ خواستہ ہاتھ گرم پانی پہ لگ جائے تو وہ الگ نقصان ہو سکتا ہے. اس کا بہت سمپل سا طریقہ میں عموماً مریضوں کو کہتا ہوں کہ بچہ جب سو رہا ہو اس کو اس کی بچوں کی والدہ جو ہے وہ گود میں لے کے لٹا دے, جیسے وہ بستر پہ گود میں سلاتی ہے اس طرح سلا دے, اور بڑا بھائی یا بچوں کے والد جو ہیں وہ ایک چادر کے ساتھ اس کو کور کر دے. اب مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس وہ ہے پتیلا ہے جس میں ہم نے پانی گرم کر کے رکھا ہوا ہے, اور بچے کو گود میں لے لیا آپ نے, بچے کو سو رہا ہے آرام سے, اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں, سلا دے, سو گیا. اس کے بعد یہ چادر سے پورا ایسے پتیلے کے ساتھ کور کر لے, اندر ٹینٹ نمونے کا بن جائے گا بند, وہ اسٹیم اس کے اندر بڑھتی رہے گی, تو بچے کو بھی اسٹیم لگے گی, بچے کی والدہ کو بھی اسٹیم لگے گی. جب بچے کی والدہ یہ محسوس کرے کہ یہ اندر کا جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ ہو گیا, لازمی بات ہے اسکن پہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہت سمپل سا ہے, ہلکا سا ہاتھ اگر چادر کو ایسے کریں گے تو وہ ساری اسٹیم باہر ایک دم نکل جائے گی اور ٹیمپریچر پھر نارمل ڈاؤن ہو جائے گا. 5-7 منٹ یہ اسٹیم بچے کو دی جا سکتی ہے. یہ بھی نہیں تو آج کل اسٹیمر بچوں کے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور بہت سستے اویلیبل ہیں, بہت مہنگے نہیں ہیں, 400-500 روپے میں مل جاتے ہیں. تو وہ بچوں کو یوز کرائے جا سکتے ہیں کہ بچہ فوائد ملتے ہیں اسے؟ بالکل ملتے ہیں. وہ بچے کو عموماً کرواتے ہیں اسی طریقے سے. آج کل تو اس طرح کرا رہے ہیں, میں نے تو پرانا طریقہ بتایا آپ کو, لیکن آج کل یہی ہوتا ہے کہ وہ اسٹیمر وغیرہ لے لیتے ہیں, وہ اس طریقے سے بچوں کو. اس میں کوئی میڈیسن بھی یوز کریں گے یا خالی پانی سے ہی لیں گے؟ سادہ پانی کافی ہوتا ہے کہ سادہ پانی کی ہی آپ اسٹیم لے لیں تو وہ بہت ہے. اس کے لیے کوئی ایکسٹرا کوئی چیز اس کے اندر انٹل کوئی ڈاکٹر ENT اسپیشلسٹ ایڈوائز کرتا ہے کسی ایسی چیز کے لیے کہ آپ نے وہ دوا اس میں ڈال کے یوز کرنی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سادہ پانی کی اسٹیم مور دین انف کافی ہوتی ہے. تو کئی کالز ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس جمع ہو گئی ہیں اور خلیل بھائی کافی چیزیں لے کر بھی آئے ہیں, تو انشاءاللہ ہم آسان جو گھریلو علاج تھا وہ رہ گیا تھا, وہ پانچواں بیان کروا دیں. تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے مزید یہ گھریلو علاج عطا فرمایا کہ روزانہ رات کو 7 دانے بادام اور 21 دانے کشمش یعنی سوکھے ہوئے انگور چھوٹے یا بڑے کوئی سے بھی ہوں پانی میں بھگو دیجئے, اور یہ دونوں چیزیں صبح دودھ کے ساتھ کھا لیجئے. بالخصوص بادام اچھی طرح چبا کر یا پیس کر کھائیے, انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہو جائے گا. قوت حافظہ کے لیے بھی یہ نسخہ مفید ہے. اور یہ جو علاج ہم نے 4 سنے آخر والے, تو یہ کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 49, 50, 51, 49, 50 اور 51 پر موجود ہے. یہ آسان علاج جو ہے وہ سر درد کے تھے, اور انشاءاللہ اگر عام طور پر نارمل جو سر درد ہو جاتا ہے تھکاوٹ کے حوالے سے یا دیگر معاملات میں نیند کی کمی کے حوالے سے, نزلے کے حوالے سے بھی تمام میں انشاءاللہ یہ ہے کہ مختصر سے علاج آسان کہ اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اگر نزلے کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی کیا سر میں درد ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی وجوہات ہیں تو بتائیے گا. مزید بھی سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد وسیم اتاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ سے. سر میں درد جو ہوتا ہے وہ نیند کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کی وضاحت فرما دیں. انشاءاللہ ضرور بتائیں گے آپ کو. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طلحہ اتاری اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے, آدھے سر کا درد جو ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا سورج سے تعلق ہے, کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سر کا درد بڑھ جاتا ہے, اور 2 بجے 12 سے 1 بجے کے درمیان درد شدید ہوتا ہے, اور جب سورج غروب ہونے کے لیے آتا ہے یعنی کہ 2 سے 3 بجے کے بعد تو درد کم ہو جاتا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے یا یہ جسٹ بات کہی گئی؟ یہ مزید بھی سنا دیجیے.
باب المدینہ کراچی سے محمود ہارون اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب سے کہ کیا آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے آدھے سر کا درد ہو سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، نیند کی کمی کی وجہ سے، نزلے کی وجہ سے. پہلے جو 2 سوال ہے ان کے تو آلریڈی ہم جواب دے چکے ہیں اچھے سے. اس میں یہ ہے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے، اور دوسرا سوال جو نزلے کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے. دونوں چیزوں کا جواب اور کیا وجوہات ہے وہ بھی ہم نے بتا دی. تیسرا سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا، میں چاہوں گا سلمان بھائی اگر آپ اس کا جواب دیں. یہ بھی ڈاکٹر صاحب، یہ جو میگرین فیلڈ ہے نا، اس لیے میں نے آپ سے میگرین کا جو ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا نا، یہ میگرین کا جب بھی درد ہوتا ہے یہ اس کا دورانیہ 1 گھنٹے سے لے کے 72 گھنٹے تک ہوتا ہے. اور اس میں جیسے کچھ ہم نے فیکٹرز بتائے تھے، جیسے کوئی ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ ہر ایک میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ کو جیسے دھوپ لگتے ہی ان کو میگرین ایگریویٹ ہو جاتا ہے یا میگرین سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جیسے جیسے دوپہر کی دھوپ بڑھ رہی ہوتی ہے ان کو انٹینسٹی پین ان کی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو جیسے دھوپ ختم ہوتی ہے ان کا پین بھی سبسائڈ کر جاتا ہے. تو ایسے پیشنٹ کو ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کہ یہ سن گلاسز جب باہر نکلیں سن گلاسز کا استعمال کریں، اور زیادہ تر جن دنوں ان کو پین ہو رہی ہو ان دنوں یہ کوشش کریں دھوپ میں نہ نکلیں. مطلب جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس سے بچاؤ کا طریقہ احتیاط ہے، یہ کم روشنی، ہلکی روشنی بالکل صحیح، اور خاموشی. صحیح. تو یہ اسی کا تسلسل ہے، کیونکہ دھوپ ایک دم تیز ہو جاتی ہے، شارپ تیز ہوتی ہے، تو وہ کام کریں گے، سن گلاس کام کریں گے اس کو. چوتھا جو کوشچن تھا میرے خیال میں آدھی دھوپ میں اور آدھے اس میں بیٹھنے سے، اس میں ہمارے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میڈیکلی کوئی ایسی چیز ہوتی ہوگی. تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے ایسی کوئی چیز. پوری دھوپ میں آ جائیں یا پورے سائے میں آ جائیں آپ، ایسی صورت جگہ نہ بیٹھیں کہ کچھ دھوپ اور کچھ سائے والی جگہ ہو. تو اس سے ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اس سے بچنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوگی، اس کا ضرور جو ہے اس کے فائدہ ہوگا کہ ہم جب اس سے بچیں گے تو. اور جو پہلی بات جو کال میں لی گئی وہ بات، چونکہ میں نے کہا کہ میں درد شقیقہ اور کیا آپ نے بتایا تھا آدھی سی سی جی، وہ 1000 cc تو سنی تھی ہم نے، مگر وہ آدھی سی سی جو ہے اس کا بھی ذکر آ گیا بہرحال. تو اب یہ ہے کہ وہ اس کا میرے ساتھ تعلق رہا ہے. تو یہ واقع تھا کہ جب دن چڑھتا تھا نا جی، تو اس وقت بڑھ جاتی تھی. تو والدہ جو ہے وہ ایک تعویذ باندھ دیا کرتی تھی ہمیں، تو الحمدللہ اس سے کافی فرق پڑتا تھا. اور وہ تعویذ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے خاندان میں چلتا تھا وہ. جیسے میں نے باندھا تو اب بتایا تھا کہ اس سے پہلے فنا جو ہے اس کو باندھا کرتے تھے، صحیح، تو فنا آپ باندھیں گے جناب. تو واقعی ابھی ماشاءاللہ روحانی علاج اور تعویذات سے تو فائدہ تو ہوتا ہی الحمدللہ. ایک علاج اور ہمارے گھر میں بھی ہوتا تھا، اور میں نے کسی کتاب میں بھی اس کو پڑھا تھا، شاید خلیل بھائی کو یاد ہو، کہ جلیبی جو ہے اس کو نہار منہ کھلاتے ہیں. جلیبی؟ جی، جلیبی کو بعض جگہ اس کا شیرہ بھی لکھا گیا ہے. بڑا ہی مطلب ٹیسٹی جو ہے وہ یہ دوائی ہے کہ نہار جب سورج نکل رہا ہو اس وقت جو ہے وہ جلیبی کو کھلایا جائے. آپ کسی پیشنٹ پر اس کو امپلیمنٹ کر دیں جی. اور یا اس کی لاجک ہے، اس کی لاجک ہے لکھی ہوئی ہے، اس کی لاجک لکھی ہوئی ہے. میرے پاس کیا بتا رہے ہیں آپ؟ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے، گھریلو علاج جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 51 پہ، کہ دیسی گھی میں تلی ہوئی گرما گرم تازہ جلیبیاں طلوع آفتاب سے قبل کھانے سے انشاءاللہ عز و جل درد سر میں آرام آ جائے گا. مگر اس میں یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے قبل، اچھا فجر کے وقت میں کھانا ہے، وہ میں سورج نکلتے وقت میں نے کہا اس کو واپس لیتا ہوں. اس میں فائدہ ہے. یہ جو میگرین کا درد ہے وہ اس کی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ہائپوگلائسیمیا، شوگر کی کمی یا بھوک کی، کھانے پینے میں کمی. عموماً یہ ہائپوگلائسیمیا سے بھی ٹریگر ہوتا ہے. تو اب جیسے اگر آپ جلیبی کھلا رہے ہیں تو اس کو شوگر لیول ان کا بیلنسڈ ہوگا، تو ان کا درد بھی بیلنس ہو جائے گا. صحیح. لیکن اب ضروری نہیں ہے ہر ایک میں یہ کام کرے، اور ضروری نہیں ہر ایک کو فائدہ دے. سارے گھریلو علاج ہے. اب تو ہم نے شروع میں بیان کیا کہ اگر جو اس طرح کے ہمارے ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ لاجیکل ہیں اور یہ ہے، مگر اس سے فائدہ ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں ہے لکھا ہوا ہے. آپ کے پاس بھی ہے یہ بھی ہے کہ میچ کر رہی ہے نا، جو بھی گھریلو علاج ہو وہ اپنے طبیب کے مشورے ہی سے استعمال کیا جائے. حتیٰ کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہو تو وہ بھی اپنے طبیب کے مشورے سے ہی
استعمال کیا جائے. غیر طبیب تو ویسے بھی نسخہ ظاہر ہے کسی کو تجویز بھی نہیں کرے گا. لکھا بھی ہے امیر اہل سنت نے کہ غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام لکھا ہے آپ نے. تو جو ڈاکٹر نہیں ہیں، جو حکیم نہیں ہیں، وہ اپنے طور پر نسخہ جات بیان کرتے ہیں اور کسی مریض کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. مستند ہی بات بیان کرنی چاہیے، اور جو سننے والے ہیں وہ اپنے حکیم سے، اپنے طبیب سے اس کو ضرور رجوع کر کے ان کو استعمال کر سکتے ہیں. مزید کال سنا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن رضا اتاریہ، میں ادب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، میرے کان اور دانت میں درد ہو رہا ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. ماشاء اللہ، اس درد کے عالم میں انہوں نے کال بھی ریکارڈ کرائی ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پھر وہ میں وہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو نزلہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ریلیٹڈ کرتا ہے بچوں میں عمومی طور پہ کان اور دانت میں یقیناً درد ہوتا ہے جب ان کو زکام ہوتا ہے تو. اور اگر پھر دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کوئی دانت میں کیڑا تو نہیں لگا ہوا ان کے. اچھا، یہ اشیاء وغیرہ ایسی تو نہیں استعمال کرتے، میٹھی اشیاء وغیرہ استعمال تو نہیں کرتے. عمر ان کی ماشاءاللہ آواز سے لگ رہا ہے 5-6 سال تو غالباً ہوگی. تو اگر دانتوں کی صفائی وغیرہ یہ پراپر کریں اور 2 دفعہ کم از کم دن میں دانت اچھی طرح صاف کر لیا کریں تو دانتوں کی تکلیف کافی حد تک ان کو نہیں ہوگی. اور ان کا کان کا جو مسئلہ ہو رہا ہے، کان کے لیے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کے کوئی بھی پین کلر یوز کیا جا سکتا ہے. امید ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید عمومی طور پہ بچوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ نزلے کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے، کان میں درد. ڈاکٹر صاحب، ان کو اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کھٹی چیزوں کا استعمال، باہر کی چیزوں کا استعمال تو نہیں ہو رہا کہیں، جوسز کا بالکل بات وہی ہے. دانت خراب بچوں کے ہوتے اسی وجہ سے ہے نا کہ وہ باہر کی ایکسٹرا چیزیں یوز کرتے ہیں. ہم لوگ والدین بھی جو ہے محبت میں دلا دیتے ہیں، یہ ٹافیاں دلا دی، فلانی چیز دلا دی، اور پھر خیال بھی نہیں کرتے، صرف بول دیتے جائے دانت صاف کر کے آئیں. چھوٹے بچے کے ساتھ خود جانا پڑے گا آپ کو. اچھا، وہ بچہ جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کے پریشر کی وجہ سے وہ برش کو گیلا کر کے واپس آ جائے، منہ پہ پانی مار کے آ جائے، آپ کو کیا پتا چلے گا؟ آپ کو جا کے ٹریننگ دینی پڑے گی اس کو. صحیح ہے. 1-2 دفعہ 3 دفعہ جانا پڑے گا، بچے کو بتانا پڑے گا کس طرح آپ نے برش کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، دانت کو کس طرح صاف کرنا ہے، کتنی دیر تک کرنا ہے. جب آپ یہ ٹریننگ کر لیں گے پھر آپ بیٹھ جائیں گے. ورنہ عمومی طور پہ یہی دیکھا گیا، بچے کو بولتے ہیں جائیں بیٹا اب دانت صاف کر کے آ جائیں. صحیح، عام پریکٹس یہ دیکھی گئی ہے، اور اس کا رزلٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ ہر بچے کے دانت بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ان کے کان میں درد اور پیٹ میں درد کا بچوں کو کیسے پتہ لگے؟ والدین کو ایگزامینیشن ایسا کوئی بتا دیں کہ وہ کچھ ایگزامن کریں تو پتہ لگ جائے کہ یہ پیٹ کا درد کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے یا کان میں درد کی وجہ سے رو رہا ہے. دیکھیں، جہاں تک پیٹ کا درد اور کان کا درد کا سوال ہے، دونوں کے الگ الگ علامات ہوں گے. بچے کو اگر کان میں درد ہوگا تو جسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ پہلے تو یہ دیکھیں اس کو نزلہ تو نہیں ہے. صحیح. نزلے کا آپ نے جیسے وہ ٹیسٹ بتایا وہ ٹیسٹ کر لیں. وہ نزلے کا ٹیسٹ نہیں ہے، وہ تو ناک بند ہونے کا. ناک بند ہونے ٹھیک ہے نا. نزلہ بعض نزلہ نا بہنے والا، ناک بہ رہی ہوتی ہے بچوں کی، وہ ناک بہ رہی ہوتی ہے. اب ایسی صورت میں تو ناک تو کھلی بھی ہوتی ہے ان کی. اب اس صورت کے اندر جو ہے موسٹ لائکلی چانسز ہوتے ہیں کہ کان میں درد ہو رہا ہے، لیکن شورٹ شارٹ نہیں ہوتا. دوسرا، جہاں تک پیٹ کے درد کا سوال ہے تو پیٹ کے درد کے حوالے سے 2-3 چیزیں نوٹ کرنی پڑیں گی. اس کی جو باؤل ہیبٹ ہے، جو حجابت کے معاملات ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. قبض وغیرہ تو نہیں ہے، یا جو کیا کہتے ہیں حجابت آ رہا ہے، حجابت وغیرہ کر رہے ہیں وہ کس قسم کی آ رہی ہے، بہت زیادہ لوز تو نہیں ہے، واٹری پانی والی تو نہیں ہے، موشن والی کیفیت تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آیا اس کے پیٹ میں درد ہے یا کان میں درد ہے. اس وقت تو ظاہری طور پہ تو وہ رونا دھونا کرے گا، اور تو بچہ کچھ بتا نہیں سکتا، روئے گا زیادہ سے زیادہ. ہاں، یہ ایک تھوڑا سا فرق آئے گا، تھوڑا سا غور کرے. چھوٹا بچہ جب کان میں درد ہوگا نا تو اس کو نیچرلی ہاتھ کان کی طرف جائے گا، اور پیٹ میں درد ہوگا نا تو اس کے ہاتھ پاؤں ایسے سکڑیں گے، اسے شرنک کرے گا، پاؤں بھی سکڑے گا. تو یہ ایک ضروری نہیں سب بچے ایسا کریں، لیکن جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی علامت ملتی ہے. اگر ایسی چیز ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیجیے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے بھی گھریلو علاج کتاب کے صفحہ نمبر
90 پر ارشاد فرمایا کہ بچوں کے پیٹ کے درد کی علامت یہ ہے کہ وہ بار بار ٹانگوں کو سکیڑتے اور چیختے ہیں، تو یہ بھی ایک اس کی علامت ہے۔ اسی طرح وہ جو ابھی کال کی گئی تھی کہ کان میں بھی درد ہے اور دانتوں میں بھی درد ہے، اس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 34 پر 34 پر یہ علاج موجود ہے۔ یا سمیعو، اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام ہے، یا سمیعو، 21 بار پڑھ کر اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک دونوں کانوں میں پھونک مار دیجئے، انشاءاللہ عز و جل کان کا جو درد ہے وہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح سے بہت ہی آسان علاج دانتوں کے حوالے سے، یہ بھی صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے۔ یا اللہ 7 بار کاغذ پر لکھ یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر، بہتر یہ ہے کہ پلاسٹک کوٹنگ کر لیا جائے، تو داڑھ کے نیچے دبانے سے انشاءاللہ عز و جل داڑھ کا درد دور ہو جائے گا۔ یا ایک علاج یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 3 بار پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر ملنے سے انشاءاللہ درد جاتا رہے۔ یہ درد کے لیے آپ نے 2 علاج ماشاء اللہ روحانی علاج تو بیان فرمایا آپ نے، جو نسخہ آپ نے درد کے حوالے سے آج جمع کیا ہے ماشاء اللہ، نسخہ بتائیں گے یہ؟ جی جی، پورے اور آدھے درد سر کا مکمل و اہم ترین گھریلو علاج، کہ جو مدنی چینل کے ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو درد سر ہے، خواہ وہ آدھے سر کا ہو یا پورے سر کا ہو یا پچھلی سائڈ میں بعض اوقات ہوتا ہے، تو یہ اس کا ایک مکمل باقاعدہ علاج ہے۔ اگر مسلسل اس کو استعمال کیا جائے اپنے طبیب کے مشورے سے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس میں تقریباً 9 چیزیں ہیں، تھوڑا طویل ہے لیکن یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک مکمل الحمدللہ بہت ہی اہم علاج ہے۔ نمبر 1 فلفل سیاہ، یہ کالی مرچ کو کہا جاتا ہے، تو یہ اس کو آپ دیکھ بھی لیں، کالی مرچ، فلفل اسود، فلفل سیاہ، جی، اس کی جو مقدار اس میں لی جائے گی تقریباً 12 گرام، ٹھیک ہے، 1 تولہ بھی کہا جاتا ہے کم و بیش 12 گرام۔ دوسری اس میں جو چیز ہے سندل خالص، تو یہ سندل مدنی چینل کے ناظرین سندل کا عطر تو لگایا تھا، آج سندل کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ سندل کی لکڑیاں ہیں اور ڈاکٹر صاحب یہ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں، سندل کا عطر بھی نکالا جاتا ہے، سندل کا آئل بھی استعمال کیا جاتا ہے، سندل کا برادہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بہت سارے امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا شربت بھی بنایا جاتا ہے، جی جی، سندل کا شربت بھی ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ جی جی خوشبو اس میں سونگے کے تو خوشبو بھی ہوگی۔ سندل سفید کے نام سے جو ملتی ہے جی جی، وہ اس کی اچھی کوالٹی ہوتی ہے، سندل سفید۔ اس کی تسبیح بھی اس لکڑی کی تسبیح بھی بنائی جاتی ہے، تو بڑا فائدہ مند ہے یہ۔ اس کو ویسے بھی سونگیں گے نا تب بھی اس کا فوائد لکھے ہیں کتابوں کے اندر، اچھا، خالی صرف سونگنے کے۔ پھر اس کا جو شربت ہوتا ہے اس کے لیے بھی، دل کے لیے بھی، گھبراہٹ کے لیے بھی، چکر کے لیے بھی اس کا شربت بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ویسے گھر میں جو عموماً شربت استعمال ہوتے ہیں نا، تو اس کو بھی استعمال کر لیا جائے۔ اب اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اوریجنل ہے یا؟ اب یہ کسی اچھے طبیب ہی سے رجوع کیا جائے گا، وہی بتائے گا۔ سندل کے شربت ہو، عطر تو بہت ہے مارکیٹ، مگر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بہت زیادہ مہنگی ہو مشک اور عنبر کی طرح، تو جو ہے پھر بھی تقریباً 8,000 روپے کلو کم و بیش عام ملتی ہے، یہ تو ہم نے صرف 12 گرام لینی ہے۔ جی ہاں، مگر وہ جو مشک اور عنبر جو ہے وہ تو اب لاکھوں میں ہے نا، وہ تو جی۔ تو یہ اس کے دوسرا جز تھا سندل خالص، تو اس کی مقدار بھی یہی ہوگی تقریباً 1 تولہ یعنی 12 گرام، ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے برہمی بوٹی، ٹھیک ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ برہمی بوٹی خالص کے نام سے، اس کو جیسے اس کا نام یہ لیا جاتا ہے کہ برہمی بوٹی پین کے لیے بڑی خاص ہے، اس کا نام انگلش میں اس کو کہتے ہیں انڈین پینی ورڈ، جی ہاں، اس کا بھی جو مقدار ہے، اس کی جو وزن ہوگا وہ بھی تقریباً 12 گرام ہی ہے۔ تو یہ اس کے بعد حافظے کے لیے بہت کارآمد چیز ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جتنی اس میں سر درد کے ساتھ ساتھ جو نا حافظے کے لیے جو سندل بھی استعمال کی جا رہی ہے، اسی طرح جو ابھی برہمی بوٹی ہے جس کو میں نے بتایا کہ انڈین پینی ورڈ جو ہے، یہ بھی دماغ کے لیے اور حافظے کے لیے بہت زیادہ ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں نا اس میں یہ ورڈز استعمال ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کشمیز آ گئے جی، یہ جو دھنیا ہوتا ہے یہ اس کا مغز ہے،
اس کو مغز کشنیز کہا جاتا ہے. دھنیے میں سے نکالا جاتا ہے یہ جو خشک دھنیا ہوتا ہے نا، جو اس کے بیج ہوتے ہیں جی جی خشک، تو یہ اس کے اندر سے اس کا مغز نکالا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مغز کشنیز. تو اس کی مقدار بھی 12 گرام لی جائے گی. ابھی تک یہ تمام چیزیں جیسے فلفل سیاہ، سندل خالص، برہمی بوٹی اور مغز کشنیز، یہ سب تمام 12 گرام. اس کے بعد یہ استو خدوس، اس کی مقدار بھی 12 گرام. اس کو اردو میں دماغ کا جاڑو بھی کہا جاتا ہے. پرانا اس کا نام جو ہے دماغ کا جاڑو ہے. یہ بہت ہی زبردست قسم کی بوٹی ہے. سر درد، نزلہ اور نسیان کا جن کو مرض ہوتا ہے نا، اس کی ایک خاص طور پہ اطریفل بنائی جاتی ہے. یعنی اس کی دوائی جیسے معجون اس کو کہیں ہم، اطریفل استخدوس، تو وہ جو ہے وہ دماغ کے لیے، ضعف حافظہ کے لیے بہت کارآمد چیز ہے. یہ اس کا استعمال کیسے کریں پھر حافظے کے لیے؟ اگر جس کو اس کے اطریفل یوز کر لیں، ابھی جو نسخہ بتایا جا رہا ہے اس میں بھی فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. جو عرض کیا جا رہا ہے حافظے کے لیے بھی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ یہ وہ دوائیں ہیں کہ جو ایک طرح سے کہ بہت ہی اس کا اہم ترین ایک جز ہے. یہ کوئی عام دوائیں کہ نہیں کہ چلو 2-4 چیزیں ایسی ٹوٹکا بتا دیا. تو اگر اس کا باقاعدہ علاج کیا جائے گا، خواہ کیسا ہی مریض ہو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہوگی. یوں کہہ لیں اگر وہ چاہیں اس سے بہتر کوئی دوا ہو تو مشکل ہی ہے. مجھے لگ رہا ہے اس میں سر درد کے ساتھ حافظے کا بھی میرے خیال سے شاید دماغی امراض کے لیے جو ہے وہ جملہ. اس کے بعد ایک اس کا اور جز ہے، اس کا نام ہے گلے گاؤ زبان. جی جی، گلے گاؤ زبان. گاؤ زبان جو ہے وہ ایک پتا ہوتا ہے اور اس کی شکل گائے کی شکل کی زبان کی طرح ہوتی ہے، اس لیے گاؤ زبان یعنی گائے کی زبان. اس کے یہ پھول ہیں، وہ پتا ہوتا ہے اور یہ اس کے پھول ہیں. گلے گاؤ زبان. یہ کتنے گرام لینا ہے؟ اس کی مقدار بھی 12 گرام ہے. 12 گرام تقریباً. اس کے بعد یہ قسط شیریں، اس کی جو مقدار ہے تقریباً 25 گرام، 2 تولہ کے قریب. ساری 12 گرام تھی، یہ اس سے تقریباً دگنی ہے. ڈبل ہے، دگنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک اور جڑی بوٹی ہے جس کا نام ہے اسرول. اسرول، چھوٹی چندن. جی، اس کو سب یہ بلڈ پریشر کی زبردست چیز ہے. یہ لو میں ہائی جو مریض ہوتے ہیں نا اس کے لیے. ابھی مجھے ایک رکن شورا نے بتایا اس کے بارے میں مجھے، کیونکہ ان کے نانا اور دادا سب یہ حکمت سے وابستہ ہے. تو یہ اسرول، اسے چندن خرد بھی کہا جاتا ہے. چندن خرد اور اسرول یہ 2 اس کے نام ہیں. تو اس کی جو مقدار ہے کچھ کم ہوگی، تقریباً 6 گرام. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ پریشر جن کو ہائی ہے اور سر کا درد بھی ہے، تو دونوں میں سر کا درد بھی ہے اور ضعف ہے. 3-4 بیماریوں کا کور دے دیا خلیل بھائی نے. 3-4 بیماریوں کا کور مل گیا. جی، بہت چھانٹ کر لے کر آئے یہ. اور آخر میں یہ مصری ہے. شوگر والے اس کو تو استعمال نہیں کریں گے. میں نے کہا نا یہ دوائیاں ہوتی بڑی ٹیسٹی. اگر مصری نہ بھی ڈالیں تو جی، اس کی جو مقدار ہوگی مصری کی وہ 125 گرام ہے. تو یہ اگر اس میں مصری ڈال لیں گے تو یہ ایک بہت اچھا ہے کہ اس کا ذائقہ بھی بن جائے گا، کھانے میں بھی آسان ہوگی. اور اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو وہ اس کو نہ ڈالے تو بھی انشاءاللہ یہ اس کے فوائد باقی آپ کے ابھی اس میں کوٹیڈ کی جاتی ہے نا، اس کو کوٹ جو کھا نہیں سکتے. اسی طرح حکمت کے اندر بھی بعض اوقات بعض دوائیوں میں یا تو قنسیا یعنی کہ کالا گڑ وہ استعمال کیا جاتا ہے، یا مصری یا موجودہ اس میں چینی استعمال کر لیتے ہیں. وہ اس کے فوائد بھی ہیں، یہ بھی ٹھنڈی، اس کے بھی اپنے مصری کے بھی اپنے ذاتی فائدے ہیں. جی جی. تو اب اس کو ذرا ریپیٹ کر دیں کہ کس طرح کوٹنا ہے، چھاننا ہے، کیسے لینا ہے. اس کو میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. پورے اور آدھے درد سر کا مکمل و عام ترین گھریلو علاج. نمبر 1، فلفل سیاہ کالی مرچ 12 گرام، سندل خالص 12 گرام، برہمی بوٹی خالص 12 گرام، مغز کشنیز 12 گرام، استہ خدوس 12 گرام، گلے گاؤ زبان 12 گرام، قسط شیریں 25 گرام، اسرول چندن خرد بھی اسے کہا جاتا ہے یہ 6 گرام، اور مصری 125 گرام. تو یہ تمام دوائیں، اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ تمام دوائیں اچھی طرح صاف کر کے پیس چھان کر بحفاظت رکھ لیجئے. مقدار خوراک 1 درمیانہ چمچ صبح و شام پانی سے استعمال کیجیے اور بچوں کو اس کی نصف یعنی آدھی خوراک دی جائے. نوٹ: شوگر کے مریض مصری شامل نہ کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے جو فوائد حاصل ہوں گے کہ ہر طرح کے درد سر، پورے یا آدھے سر کے درد، چکر، دماغی کمزوری، قوت حافظہ وغیرہ کا مکمل کامیاب ترین علاج ہے. الحمدللہ بہت ہی اہم و مجرب نسخہ ہے، ضرور استعمال کیجیے. تو اس کی جو مدت ہوگی وہ یہ کہ تا حصول شفا اس کو مسلسل استعمال کیا جائے.
سر درد اور دیگر جو ہے وہ فوائد اس کو ختم ہو گیا سر درد تو پھر اس کو بند کر دیں وہ استعمال کرنا. جی یہی ہے حصول شفا. کتنے یہ جو صبح شام لینا ہے اس کو؟ جی اس کو ایک درمیانہ چمچ صبح شام پانی سے استعمال کریں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور سب کال کافی ہمارے پاس مزید آ گئی ہیں تو سنائیے ذرا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. محمد احمد رضا اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ اکثریت میرے آدھے سر میں درد رہتا ہے. اس کا بہت میں نے علاج بھی کرا ہے تو براہ کرم مجھے اس کا کچھ پروپر علاج بتا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. اکثریت بھی ہے اور آدھے سر کا درد بھی ہے, دونوں چیزیں. یعنی اکثریت سے مطلب اکثر رہتا ہوگا ان کو آدھے سر کا درد. اس میں دیکھیں بات وہی ہے کہ اس کا ٹیمپرری ٹریٹمنٹ تو آپ لے سکتے ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ جو آپ کو ایگریویٹنگ فیکٹرز ہیں, جو اس کو بڑھانے والی چیزیں ہیں, اس سے جتنا بچا جائے اتنا اچھا ہے. احتیاطی تدابیر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ذہنی تناؤ اپنے اوپر نہ حاوی ہونے دیں, کیونکہ ذہنی تناؤ ہوگا تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ بڑھے گا اس کے اندر. ساتھ ساتھ جو ہے روشنی میں جیسے ڈاکٹر سلمان نے گائیڈ کیا کہ سورج کے سامنے جو ہے سن گلاسز وغیرہ استعمال کر کے نکلیں. مطلب ان کو اپنے نظر کا چیک اپ بھی کرا لینا چاہیے. بالکل. ان کو جیسے ایک کوئی ENT والے سے اوپینین لے لیں کہ DNS وغیرہ کا پرابلم نہ ہو, کہ اس میں بھی عموماً کرونک پین آ رہی ہوتی ہے. ہاں نہیں وہ تو ہے. ان کو مطلب اگر انہوں نے چیک اپ نہیں کروایا تو پھر سسٹمک ایگزامینیشن تو سارے کروانے چاہیے. ان کو آئی کا بھی ہے, نیورو اوپینین بھی لینا چاہیے, ENT کا اوپینین بھی لینا چاہیے. تو تینوں ڈپارٹمنٹ سے اوپینین لینا چاہیے. سر کا درد ضروری نہیں نظر کی وجہ سے ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے نا. اور لوگ کیا ہوتے ہیں کہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس چکر لگا رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ ریفرڈ پین ہوتا ہے. اب ریفرڈ پین کا مطلب کہیں اور سے درد آ رہا ہوتا ہے. وہ تو وہ کہیں اور سے درد یا تو کان سے آ رہا ہوتا ہے, یا ناک سے آ رہا ہوتا ہے, یا دماغ سے آ رہا ہوتا ہے. محسوس سر میں ہوتا ہے. علاج وہ اس کا آئی سائڈ علاج آپ آئی سائڈ کی طرف چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈائریکشن غلط ہو جاتی ہے. تو ڈائریکشن اپنی صحیح کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کی تکلیف میں بہتری آ جائے گی. اللہ نے چاہا. مزید سنا دیجیے. میرا نام شبیر احمد بٹو بات کر رہا ہوں دنیا پور سے. بچہ ہے 3 سال کا, وہ چل نہیں سکتا ہے اور اس کے سینے پہ بغلم جیسے جمع ہے. بس یہی ہے, وہ چل نہیں سکتا ہے. اس کے لیے بتا دیں. یہ مزید سنا دیجیے. امتیاز احمد کوئٹہ. سر میں درد ہوتا ہے, 2 ماہ ہو گیا ہے تقریباً. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صابر رضا اتاری تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا کہ ڈاکٹر صاحب اکثر ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. تو ٹانگوں میں جو درد ہوتا ہے تو اکثر لوگ دیکھا ہے تو ٹانگوں کو زور سے باندھ دیتے ہیں اور سر کو بھی باندھ دیتے ہیں. اکثر عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے, خواتین کو سر میں جب درد ہوتا ہے تو 2 پٹے سے کھینچ کر وہ 2 پٹا جو ہے نا وہ سر پر باندھ دیتی ہیں. کیا اس طرح کرنے سے ٹانگوں میں درد چلا جاتا ہے, سر میں درد چلا جاتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. درد کو باندھا جا رہا ہے مطلب جو ہے نا. نہیں بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اور یہ کامن ہے, بہت کامن بھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہے. اچھا. بہت خطرناک بھی ہے. اس طرح نہیں باندھنا چاہیے, کیونکہ آپ اپنی جو بلڈ سرکولیشن ہے, مطلب خون کی سپلائی ہے, وہ ایک طرح سے آپ کو رسد بند کر دیتے ہیں, کھانا پینا بند کر دیتے ہیں. اگر فرض کریں کہ آپ کی پنڈلی میں درد ہو رہا ہے, پنڈلی کو اگر آپ نے باندھ دیا تو باندھنے کے بعد اوپر سے نیچے پنڈلی تک آئے گا ہی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سن ہونا محسوس ہونے لگ جاتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا. جب آپ اس کو باندھیں گے تو 10 منٹ کے بعد آپ کو پیٹ سن ہونا چل جائے گا. اس کا مطلب نیچے آپ کو بلڈ نہیں مل رہا ہے, آکسیجن نہیں جا رہی ہے. وہاں پہ آکسیجن نہیں جا رہی ہے تو اگر وہ زیادہ دیر تک وہ رات کو باندھ کے سو جاتے ہیں, جو بہت زیادہ خطرناک ہے. صبح اٹھیں گے آپ کا پیر خدا نخواستہ ضائع ہو سکتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب مسل ویسٹنگ بھی ہوتی ہے, بہت زیادہ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ پرابلم. یہ وقتی طور پر جو ان کو جو سن کی کیفیت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے مجھے آرام ہوگا. اب جیسے وہ ایک نے ابھی کال کی تھی اس کہ 2 مہینے تک جو ہے وہ ہو رہا ہے ان کو, 2 مہینے سے سر میں درد. اب یہ صورتحال بھی مطلب ایک شخص کو اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو ایک دن چلے یہ پرابلم اس کے ساتھ ہوا تو دوسرے دن تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اب وہ 2 ماہ سے تو لے کے نہیں بچنا چاہیے. اس میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ تھوڑا سا ہمیں ہسٹری لینی پڑتی ہے, کیونکہ کوئی بھی پیشنٹ اس طرح آ کے بولتا ہے نا کہ مجھے اتنے عرصے سے تکلیف ہے, تو جب ہم اس کی ڈیتھ پہ جاتے ہیں نا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے عرصے سے تکلیف
फर्स्ट इसको 2 महीने पहले हुई थी, उसके बाद 20 दिन के बाद हुई है और अब हुई है। अब तीनों को वो है कंटिन्यू कर रहा है वो। तो इसकी वजह से वो कहते हैं ना कि एक खुला स्पेस मिल जाता है डॉक्टर को। फिर वो कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब के पास गए थे, उसने इतने सारे टेस्ट लिख दिए और एक लिख दिए। अगर कोई मरीज मेरे पास आएगा कि मुझे 2 महीने से बुखार हो रहा है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे? आप उसके बेसिक सारे टेस्ट करवाना शुरू कर देंगे। बड़ा अच्छा इन्होंने टिप दे दी है मरीजों के लिए कि अगर ये अपने अखराजात भी बचाना चाह रहे हैं, हिस्ट्री प्रॉपर दे दें, वरना अगर 2 महीने की हिस्ट्री देंगे तो स्ट्रेट हमें MRI लिंक दें, MRI जाएगा वो, फिर वो 8-10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा उसका सीधा सीधा। ये भी तो काउंसलिंग भी तो सही नहीं हो सकती है ना, मतलब जो बाद औक़ात जो है वो डॉक्टर साहब भी बिजी हैं जरा, उनके पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है भाई अब परहेज है तो ठीक है, दूध रोटी खाने। एक जैसे कि डॉक्टर साहब के पास जाना होता था हमें, तो उनका तकिया कलाम था, मतलब ये समझे आप। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बहाल जब परहेज के बारे में कई दफ़ा रिपीट किया आपने। अमीर सुन्नत ने भी कई दफ़ा इसको मदनी चैनल पर भी बयान किया है। वैसे ही मदनी मुज़ाकरों के अंदर जो अमीर सुन्नत की सोहबत में ये मिलता है कि खट्टी चीज़ें खाने से बलगम जो है वो बढ़ता है और इससे हाफजा कमज़ोर होता है वो। और आपने भी उस पर नज़ले पीर के हवाले से भी आपने बयान फरमाया। तो इस हवाले से जो बाज़ डॉक्टरों का तकिया कलाम है था, मतलब मैंने जो सुना था, और आपने उसको माशाल्लाह बाज़ चीज़ों में बयान किया नहीं ये इन चीज़ों की परहेज़ करें। डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी एहतियाती तदाबीर बयान फरमाई कि जो है वो जैसे सन गिलास के हवाले से उन्होंने पूछा था, इसी हवाले से जो है खामोशी और तारीकी जगह पर जो है वो होना चाहिए। तो इसमें इस सूरत हाल के अंदर जो अब जो सवाल आ रहा है उसमें, तो इसमें क्या किया जाए कि उसको उस पेन से वो बच जाए और क्या तदाबीर इख्तियार की जाए? तो एक परहेज की सूरत हाल होगी, और दूसरी सूरत जो है परहेज के हवाले से साथ साथ जो है जिस तरह बताया कि मरीज जो है वो काउंसलिंग नहीं कर पाता, इसमें भी मरीज को चाहिए कि लिख ले वो। बिल्कुल ये लिखा हुआ है। आज मेरे जहन में आया भी था कि मरीज जब जाता है तो या तो डॉक्टर साहब से या तो रश के हवाले से, अब कहना कुछ चाह रहा था उसने ये बयान कर दिया 2 महीने से मुझे बुखार है। अब डॉक्टर ने तो आगे देखा ऐसे बुखार होता नहीं, बेसिक अगर ये इस तरह बाबू बोलेगा ना 2 महीने से बीमार है तो डॉक्टर का फौरन दिमाग जाएगा टीबी पे। टीबी डॉक्टर साहब ऐसा ही है, किसी बड़ी बीमारी की तरफ दिमाग चाहता है, वो बड़ी बीमारी का टेस्ट लिख देता है। तो ऐसा नहीं कि वो जो कहना चाह रहा है पहले से लिख ले और डॉक्टर साहब से बता दे कि ये आती पेन डायरेक्टरी के नाम से आती, डायरी के नाम से आती है। अमूमन रिकमेंडेड यही होता है कि यही तजवीज दी जाती है कि जिस दिन आपको सिम्टम आए, जिस दिन दर्द हो, उस दिन आप लिख लिया करें, और किस दिन क्या शिद्दत है तो उस हिसाब से बताएंगे तो डॉक्टर के लिए डायग्नोसिस बनाना आसान होगा। मगर आपकी गुफ्तगू से मदनी चैनल वालों को भी ये पैगाम मिला है, जो नाजरीन है हमारे, कि मतलब हिस्ट्री अगर सही बयान करेगा डॉक्टर को तो डॉक्टर को तजवीज जो है दवा तजवीज करने में फायदा होगा। एक दवा तजवीज, दूसरे टेस्ट कम से कम होंगे, वरना तो जैसे अभी 2 माह का, जैसे एक कॉलर ने वो बताया कि कंप्लेन है सर में दर्द, तो इसका मतलब ये एक अंडरस्टूड सी बात है, कोई ना कुछ दवा तो वो इस्तेमाल कर रहा होगा। अब शायद वो दवा भी काम नहीं करेंगे, डेफिनेटली MRI पे जाना पड़ेगा। सही है डॉक्टर साहब, ऐसे ही है, लाजमी सी बात है। दूसरा आपने ये बताया कि सर दर्द में ये जो मतलब जो है दुपट्टे से खवातीन इस्लामी बहनें और इसके जो इस्लामी भाई जो है वो अपने पाँव में दर्द होने की वजह से रस्सी से बांध रहे हैं उसको या किसी कपड़े से बांध रहे हैं, तो ये इंतहाई खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो इससे बचा जाए और जो प्रॉपर उसका इलाज किया जाए। मजीद कोई कॉल हो तो हमें सुना दीजिए। कॉल का जवाब रह गया। जी 3 साल का बच्चा, वो चल नहीं पा रहा और बलगम भी है सीने में। इन्होंने जिस शहर का नाम लिया था, शायद मुझे ये कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी के डेफिशिएंसी वाला नहीं, शहर में क्या नाम लिया? नाम इंटीरियर का कुछ दुनियापुर रिमोट एरिया है, ठीक है ना, रिमोट एरिया है। अब अगर उस चीज को हम सामने रखते हैं तो पहले क्लिक ये करता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी प्लस मेल न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही, ठीक है ना। आप रिमोट एरिया की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि बच्चे की खुराक उसकी जिसामत के हिसाब से प्रॉपर नहीं मिल रही होगी, और अगर खुराक वालिदैन अपने हिसाब से तो दे रहे होंगे लेकिन जो रिक्वायरमेंट होगी वो नहीं मिल रही होगी, तो इसकी वजह से हो सकता है डिले ग्रोथ, जिसको कहते हैं कि देर से चलना जो है ना वो पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए इनके लिए कैल्शियम वगैरह की चीजें जैसे दूध, अंडा वगैरह, हाँ बिल्कुल इसको इस्तेमाल कराएं, लेकिन बेहतर ये है किसी बच्चों का स्पेशलिस्ट अगर इसका राब्ता होता है तो उनसे ज़रूर मशवरा कर लें। मशवरा करने के बाद इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करवाएं, इंशाअल्लाह उनके बच्चा जल्दी ही चल पड़ेगा। कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, लेकिन पहले चेकअप ज़रूर करवा लें। ये डॉक्टर साहब इस पर आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई। मैं इस पर ये कहूँगा कि बच्चों के हवाले से मतलब केयरलेस होना, मतलब ना दिखाना डॉक्टर को और आज खुद बस चलाए रखना उसको,
مطلب اگر وہ پین کی شکایت کر رہا ہے یا اگر نہیں چل پا رہا تو خود ہی قیاس کرنا کہ ٹھیک ہے چل پڑے گا، یہ ابھی تو ایسا ہوتا، فلاں کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا تھا، فلاں کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا تھا، یا بول نہیں پا رہا وہ تو خود ہی اس سے حوالے سے مطلب یہ قیاس کر لینا کہ فلاں بھی 2 سال 3 سال کے بعد بولا تھا. تو آیا مطلب اس میں یہ درست تو نہیں ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس کو والدین کو؟ کیونکہ وہ مرض جو بچپن ہی سے اس کے ساتھ آ گیا ہے تو اگر اس کی دوا نہیں کی جائے گی تو یہ تو آگے چل کر بڑھ جائے گا. یہ باپو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی تو میں تو اوور آل بات کروں گا کہ ہم لوگ اپنی جو صحت ہے نا اس کو پرائرٹی پہ نہیں رکھتے. صحت کے معاملے میں ہم بہت لاپرواہ لوگ ہیں. ہم کو تکلیف ہوگی نا ہم شاید دوا سیلف میڈیکیشن کرتے رہیں گے، ڈاکٹر سے پڑھتے رہے سنتے رہے، تندرستی ہزار نعمت ہے. بچوں کے حوالے سے بڑوں کو بھی چاہیے کہ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے پراپر تشخیص کر کے، ہو سکتا ہے آپ جس چیز کو معمولی سمجھ رہے ہو خدا نخواستہ وہ بہت خطرناک بھی نکل سکتی ہے. معمولی ہو اور بعد میں چڑھ کر جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جلدی ڈائگنوز ہو جائیں تو ان کا علاج بھی ہو جاتا ہے آرام سے. اور جہاں تک بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو بچوں میں ڈیفینیٹلی احتیاط کرنی چاہیے. اور بہت سارے چیزیں سے ایک چیز کی طرف نشاندہی کی کہ بچے دیر سے بولتے ہیں. اس کے آپ کسی اور کو مثال دے کے شروع کر دیتے ہیں. میں کسی اور کو مثال نہ دیں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ انٹریکشن کتنا ہے. آپ کے گھر میں خود کوئی کسی سے بچہ کب بولتا ہے، آپ کا جلدی بولنا اس وقت سیکھے گا جب آپ بچے کے ساتھ خود بات کرنے کی کوشش کریں گے. جب بچے کے ساتھ آپ بات ہی نہیں کریں گے، گھر میں خاموشی کا ماحول ہوگا. فرض کریں کہ والدہ ادھر کام میں لگی ہیں، والد صاحب اپنے کام میں چلیں گے، بچہ اکیلے کو جب بولنے کی پریکٹس ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی اس کے الفاظ اس کے لاشعور میں جا ہی نہیں رہے تو بولے گا کہاں سے؟ جب آپ جتنا زیادہ اس کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، بات کرنے کی کوشش کریں گے تو اتنی جلدی وہ بولنے کی کرے. ایک ٹائم پیریڈ ہوگا، لازمی بات ہے یہ تو نہیں 6 مہینے میں بولنا شروع کرے گا، لیکن جتنا زیادہ اس کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے، تعلق رکھیں گے، بچے کے ساتھ بولنے کی پریکٹس کرائیں گے، اتنی جلدی بہتر ہو جائے گا وہ اور جلدی بولنا شروع کر دے گا. لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کرائیں. لیکن اس کا جو ریکمینڈڈ عموماً جو علاج بولتے ہیں نا وہ اسپیچ تھراپی ہے. اسپیچ تھراپی میں سب ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہوتا ہے بچے سے بات کی جاتی ہے، اس کو جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں یہ آپ اسپیچ تھراپی گھر میں بھی کر سکتے ہیں آرام سے. اس میں کے پاس جانے کی آگاہی ہوگی تبھی ہوگا. اور آپ نے بہت اچھی اس پہ رہنمائی کی ہے ہمیں کہ جو ہے اگر اس طرح کے معاملہ ہے کسی کے ساتھ تو بچے سے بات کرنا سکھائیں اور اللہ کا نام لیں. اللہ اللہ، یہ تو امیر اہل سنت مدنی چینل پہ ہمیں نظارے ملتے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ اللہ کی ہم خود ذکر کریں گے تو بچہ بھی بولنا سیکھ جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے آغاز ہی بولنے کا جو ہے اللہ کے نام سے ہوگا انشاءاللہ الرحمن. کچھ کال اور ہیں ڈاکٹر صاحب. محمد سلیم خیر پور ناتن شاہ ضلع دادو. مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی کو نا کمر میں درد ہے، یہ جو گردے ہیں ان کے اوپر ابھی میں نے سب رپورٹیں کروائی ہیں، گمبٹ سے کروائی ہیں، حیدرآباد سے کروائی ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں آتا. درد کی شدت تمام بہت زیادہ ہے، وہ کم نہیں ہو رہی. جی مزید بھی. جی میرے سر میں درد ہوتا ہے اور بلغم جو ہے نا جس کو کیرا کہتے ہیں وہ سر سے نا سینے پر اور گلے میں گرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے بلغم آتی رہتی ہے. تو یہ میرا مسئلہ ہے، اس بارے میں جو ہے نا کوئی حل فرمائیں گی. جی ڈاکٹر صاحب تو دونوں ہی کلاسک پیشنٹ آ گئے. ایک تو ڈی این ایس کا آ گیا، ایک تو سائنسائٹس کا پیشنٹ، ڈی این ایس کا پیشنٹ آ گیا، اور ایک کیلشیم کی کمی پہ ذرا آپ نہیں بھول جائیں. کیلشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے. پھر دوسری جو پاسبلٹی ہے اب بقول ان کے کہہ رہے ہیں کمر درد کی جو بات کر رہے تھے بھائی، فیمیل پیشنٹ ہے. جی 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 کڈنی کا انہوں نے کہا کہ کڈنی سے تھوڑا سا اوپر کرا لیا، انہوں نے کہا کہ تمام ٹیسٹ کروا لیے. اب عمومی طور پہ پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ اس نے تمام ٹیسٹ کروا لیے، لیکن جب تجربے میں نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ جب میں ان سے ٹیسٹ منگوا کے دیکھتا ہوں تو 70 سے 80% مریض ایسے ہوتے ہیں جو ریلیٹڈ ٹیسٹ نہیں کرواتے. 70 سے 80%. مثال کے طور پہ کسی نے بولا ڈاکٹر صاحب یہ میرے پیروں میں سوجن آ رہی ہے. اچھا جی کیا کیا ٹیسٹ کروائے؟ وہ میں کل لا کے دکھا دوں گا. جب منگوا کے دیکھتے ہیں کہ روٹین کے ٹیسٹ کروائے ہیں، یہ کروا لیے یہ کروا لیے، جو ریلیٹڈ چیز ہے وہ آپ نے نہیں کروائی. مریض کو تو نہیں پتا نا یہ کون سے ریلیٹڈ. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے نا. صحیح. تو سب سے پہلے تو اگر ان کو کمر کے درد، گمبٹ میں ایک اچھا ہاسپٹل بھی ہے جہاں تک میرے نالج میں ہے، حیدرآباد میں بھی غالباً گئے ہیں، حیدرآباد میں بھی. تو کسی بھی نیورو سرجن کو یا آرتھوپیڈک سرجن سے دونوں سے، ہڈی کا ڈاکٹر جو ہڈی کا کوئی بھی ڈاکٹر ہو اس سے اوپینین لیے. نیورو سے مراد مطلب دماغ کے ڈاکٹر، دماغ کے ڈاکٹر اور ریڑھ کی ہڈی کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں
इनसे अगर ये ओपिनियन लेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर इनको ये प्रॉब्लम आती है तो फिर इसमें ये देखना पड़ेगा, वो डेफिनेटली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर देख ही लेगा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी के चांसेस इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं कि तो गंबट शहर, डोम फीमेल पेशेंट। शहर से क्या ताल्लुक है कैल्शियम और सब? ग़िज़ा का ताल्लुक है? ग़िज़ा के साथ साथ ये जनरल फीमेल का असल में वो सराउंडिंग्स भी देखनी पड़ती है, जिस लोकेलिटी से ताल्लुक है, जिस स्पीच से ताल्लुक है, वहाँ पे जो है ज़्यादातर घर में ही रहते हो, बाहर निकलना नहीं होता होगा, तो चांसेस यही हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, विटामिन डी कम होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, काफ़ी ज़्यादा। जब विटामिन डी कम होता है तो कैल्शियम कम होता है, कैल्शियम दोनों तो फिर वो फिर दर्द होना शुरू हो जाता है, वो कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है। और वैसे भी हमारे यहाँ स्टडी है इस चीज़ की कि हमारे यहाँ 80% 90% लोग विटामिन D3 की डेफिशिएंसी का शिकार मौजूद हैं, इसमें ख़वातीन कुछ ज़्यादा शामिल है उसके अंदर। तो इसमें यही है कि ऑर्थोपेडिक से रुजू कर लिया जाए। अगर ये सारी चीज़ें भी ठीक होती हैं तो फिर सबसे आसान तरीका ये है कि जहाँ पे ये आराम फरमाते हैं उस जगह को नोट कर लिया जाए कि वो जगह तो सही नहीं है, कि जो सोने का पोस्चर है वो ठीक है या नहीं है, या गद्दा यूज़ करते हैं वो ठीक है या नहीं है, या कोई चारपाई पे अगर सोते हैं तो बहुत ज़्यादा झूले वाली चारपाई तो नहीं है, या अगर कोई ऐसा काम जैसे घर में काम करती हैं ख़वातीन, बहुत ज़्यादा हैवी काम कर, झुकने का काम तो नहीं कर रही, वज़न बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद जाके फिर इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये मसला सॉल्व होने वाला है। अगर स्पाइन में कोई मसला नहीं है, अगर इनकी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है इंशाअल्लाह। खलील आप कुछ बता रहे थे? याद कर रहा था कि पहले जो कॉल आई थी उसमें यह भी था कि सीने में जैसे बलगम वगैरह जमा हुआ है, तो उसके हवाले से घरेलू इलाज अर्ज करना था कि तकरीबन 25 ग्राम जो है वो खुश्क अदरक जो होती है, अदरक सौंठ जिसको कहते हैं जी, वो ले लें या ताज़ा अदरक हो तो उसके अंदर अगर थोड़ा शहद मिक्स कर लें, मिला लें, तो उसको थोड़ा थोड़ा चटाते रहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे बलगम जो है खारिज होता है। इसी तरह से ये भी है कि शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत ने एक इलाज अता फरमाया है कि सीने का कोई भी मर्ज़ हो, ख्वाह दिल में सुराख हो या खांसी या नज़ला या सीने के जो अमराज होते हैं, तो इसमें यह है कि 75 बार 75 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर दम करते रहने से सीने पे तो इंशाल्लाह सीने के अमराज से इंशाल्लाह नजात हासिल होगी। ये जो इलाज लिखा हुआ ये बीमार आबिद जो रिसाला है इसके सफ़ा नंबर 35 पर। इसी तरह जो कमर के दर्द के हवाले से भी जो कॉल आई थी इसके हवाले से भी शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत का एक रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। आपने तहरीर फरमाया है कि 41 बार सूरह फातिहा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़ना है और इसको पढ़कर ये जो है रोज़ाना इसको पढ़ना है 41 बार सूरह फातिहा हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और इसके पढ़ने के जो औकात होंगे वो ये होंगे कि फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान। तो इंशाल्लाह ये मुस्तकिल अमल करते रहें तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जो कमर का दर्द है इससे नजात हासिल हो। हर कॉल पर इनकी भी नज़र है, आप भी और ये भी सुन रहे हैं। और माशाल्लाह इन्होंने किताब से हम ये सुन्नत की माशाल्लाह बहुत अच्छा रूहानी इलाज भी बताया और इसके साथ साथ जो है तिब्बी इलाज भी बताया। और सब ये जो बलगम वाली बात इन्होंने बयान की है और वो कह रहे हैं कि मुझे भी नज़ले की सूरत और गले में नज़ला बहता रहता है, उनके लिए इनके लिए देखें बहुत आसान सा हल जो है ये वही जो आप पहले बयान फरमाए थे, स्टीम ले लें, सबसे आसान इसका हल ही यही है स्टीम, वरना दवा सर्जरी मतलब खर्चा नहीं है कुछ, सिर्फ ये गैस का खर्चा है। अच्छा कब तक ले और एक दिन में कितनी मरतबा लेनी चाहिए स्टीम? वो तो इसमें क्या वक्त उसके लिए बेहतर है? बेहतर है 2 से 3 दफ़ा ले लें। 2 से 3 दफ़ा अगर बहुत शिद्दत है तो ठीक है। अगर हल्का फुल्का है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 1 दफ़ा भी काफ़ी होगा। लेकिन ये है कि कम से कम 5 से 7 मिनट ज़रूर लें। मुँह तौर पर ये होता है कि थोड़ी सी गर्माइश लगती है तो साइड में हो जाता है, 5-7 मिनट लें थोड़ी सी तबीयत के साथ कि हाँ कुछ लिया है फील होता है। अच्छा इसमें एक चीज़ है, जब आप स्टीम लेंगे ना तो बाकी चीज़ें तो सही है, आपका फेस भी माशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, उसमें काफ़ी बेहतरी आ जाएगी इसके अंदर माशाल्लाह। काफ़ी आपने जो है वो एहतियाती तदाबीर भी बयान फरमाई और बहुत ज़्यादा रहनुमाई फरमाई। पेन यानी दर्द अल्लाह ताला हम सबको इसे महफूज फरमाए, कोई किसी किस्म का हो। और हम दुआगो भी हैं जिन्होंने कॉल किए हमें जो मुख्तलिफ जो है दर्दों में मुब्तला हैं,
اللہ ان سب کو صحت و شفا عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, اور ہمیں اس تندرستی پا کر اللہ تعالیٰ کی دل جمعی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب, تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا, تجھ سے میری